السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 88 سے 140 تک اور 9ویں پارے کے آغاز سے ربا تک لیسن نمبر 1 یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين۔ اور ان کو اس کی قوم جنہوں نے تکبر کیا تھا نا، حضرت شعیب کی قوم کے لوگ، ان کی قوم سے ان کے سرداروں نے کہا جو ان کے تکبر کرنے والے لوگ تھے، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، ایکسائل کر دیں گے تم لوگوں کو، تم لوگ کے ٹریول ڈاکیومنٹس چھین لیں گے، تمہارے پاسپورٹ ضبط کر لیں گے۔ تم لوگ یہ دھمکیاں کوئی نئی نہیں ہیں، اللہ والوں کو یہ دھمکیاں بڑی پرانی ملتی ہوئی۔ اور انہوں نے کہا اچھا، جس دین سے اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں باہر نکالا ہم اسی دین میں واپس لوٹ جائیں، یہ تو پھر ہم اللہ پر بڑے سخت بہتان باندھنے والے ہوں گے، یہ تو بڑی سخت بری بات ہے۔ ہم تمہاری مذہب میں اس چیز کے بعد لوٹ آئیں کہ اللہ نے ہمیں اسے نکال دیا۔ تو جو آئیڈیالوجی کی بیس پر کچھ لوگ بڑے بڑے کمپرومائز کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر، اگر آپ آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو ترقی کے بڑے چانسز تھے، اگر وہ یس کہہ دیتے نا اپنے سرداروں کی بات پر، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں تمہاری بات ماننی۔ ہمارا رب ہر چیز پر وسیع ہے، اس کا علم بھی اور اس کی حکمت بھی اور اس کی طاقت بھی۔ ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم سے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا نقصان؟ ڈونٹ نو، پتہ ہی نہیں نقصان کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ سم ٹائمز ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کی کوئی نہ حکمت نہ کوئی حقیقت نہ ان کے پاس کوئی دلیل، بس وہ ہوا میں اپنے گمان کی بنیاد پر بات کر جاتے ہیں۔ کیا نقصان ہے؟ آخرت ملے گی؟ نہیں، ان کو دنیا نظر آ رہی تھی۔ کیا نقصان تھا؟ جیسے آج کسی کو کہتے ہیں نا جھوٹ نہ بولنے کاروبار میں، وہ کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، وہ کہتے تھے ناپ اور تول میں کمی نہ کریں گے تو پھر ہماری بچت کدھر گئی۔ یہ سوچنے کا انداز غلط اس دور کے لوگوں کا بھی تھا اور آج کے لوگوں کا بھی ہے، لیکن انجام اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اگر پکڑ آ جائے تو انجام بھی دونوں کا سیم ہے۔ تو ان کو زلزلے نے آ لیا اس حال میں کہ انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ کیسے؟ نام و نشان مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے، صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے، کمپلیٹ ایکسٹرمینیشن، مکمل طور پر ختم۔ یہ وہ لوگ تھے۔ ان سے شعیب نے منہ موڑ لیا، کہا میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہیں نصیحت کی تھی، اب میں کیسے غم کھاؤں کافروں کی قوم پر؟ اور نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی بستی کی طرف کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر ہم نے پہلے اللہ کی طرف سے کیا وارننگ سائنز ہوتے ہیں ان کو ہلایا گیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ کیوں اتنی تکلیفیں آتی ہیں انسان کو؟ کیوں ہلایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے، تاکہ وہ اللہ کے سامنے اپنا سر اطاعت خم کرے۔ پھر ہم نے اچھائی کی جگہ پہ برائی اور ہم نے ان کی پھر برائی کو بند کر دیا۔ جب لوگوں نے عاجزی نہیں کی نا، اللہ کے سامنے جھکے نہیں، پھر اللہ نے ان کی بند کر دیا ڈور ساری تکلیفوں کے، اور ان کو پھر دراز کر دی ہر نعمت ہر خوشی۔ وہ بھول گئے، وہ تمام تکلیفیں بھول گئے اور کہنے لگے اللہ کی رضا ہمارے سر پر سایہ فگن ہے، ہمارے والدین کو تکلیفیں پہنچی تھی، ہم تو سر چیز سے مامون ہیں۔ اچانک اللہ کی پکڑ آئی، پھر اچانک یکایک، اور ان کو پتہ ہی نہ لگا۔ اور اگر اہل قرآن ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو کیا ہوتا؟
کیا ہوتا؟ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو کیا ہوتا؟ ہم ان پر برکتوں کے دروازے زمین و آسمان سے کھول دیتے۔ یہ اہل قرآن نہ ڈر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو آئے اور وہ سو رہے ہوں، یا دن کے وقت آئے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ اللہ کے مکر سے نہ ڈر ہو جاتے ہو۔ اللہ کے مکر سے تو وہ قوم ہی نہ ڈر ہوتی ہے جس نے بال یقیناً گھاٹے کا سودا اٹھانا ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ کیا ان لوگوں کی رہنمائی جو زمین کے وارث اس کے بعد رہنے والوں کے بنتے ہیں اس بات نے نہیں کی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ آ سکتی ہے، کیوں نہیں سنتے؟ ہاں، میرے گناہوں پر بھی مجھے پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قصوں کو ایسے ہی آنکھیں اور کان بند کر کے پڑھے چلے جا رہے ہو۔ ان کے گناہوں پر اگر اللہ کو غضب آ گیا اور ان کو اللہ نے پکڑ لیا تو آپ کو کیوں نہیں پکڑ سکتا؟ یہ بستیوں کے قصے ہیں، ہم اے نبی آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ چیز جو وہ پہلے سے چھٹلا چکے تھے اس پر وہ دوبارہ ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی اور ہم نے اکثر لوگوں کو بد عہد ہی پایا۔ ہم نے اکثر لوگوں کو بد عہد ہی پایا۔ ان بستی والوں کے قصے جو اللہ نے بیان کیے ہیں اس میں بد عہد لوگ، وعدہ شکن لوگ، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ انعام یافتہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اب موسیٰ کا واقعہ کیا؟ اللہ کے جلیل القدر نبی موسیٰ اپنی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس گئے اور انہوں نے ظلم کیا۔ دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ کی فرعون کا انجام دیکھو، اس کی زندگی نہ دیکھو، فرعون کی طاقتیں نہ دیکھو، اس کے بھیانک انجام دیکھو۔ کیا انجام ہوا دیکھیے۔ اللہ تعالی معاملات کو سمجھا کیسے رہا ہے، کس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی آئیڈیل زندگی ہو، آپ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ کا دل ان کی نعمتوں کے لیے مچل جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کا انجام بڑا برا ہوگا۔ موسیٰ نے کہا ہے فرعون میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، مجھ پر یہ لائق نہیں کہ میں اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات کہوں۔ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لایا ہوں تو بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیج دے۔ اس نے کہا نشانی لایا ہے تو لے آ، اگر سچوں سے ہے تو کیا کیا؟ موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا ہو گئی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے یکایک سفید چمکنے والا ہو گیا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے۔ آیت 110 سورۃ الاعراف، جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھیے ان کا معاملہ، اور شہروں میں جمع کرنے والے بیچ دیجیے کہ وہ آپ کے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کچھ صلہ ہوگا اگر ہم یہ غالب ہوں۔ اور فرعون نے کہا ہاں تم ضرور مقربین میں سے ہوگے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو پھینک یا پھر ہم ہی پھینکنے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ کس پر جادو کیا؟ لاٹھیوں پتھروں کی حقیقت خراب کی کہ انسانوں کی آنکھوں پر جادو کیا؟ آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بڑا جادو لائے۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ ٹھہر جائیے یہاں پہ ایک منٹ کے لیے، اب ہم جادو کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ جادو قرآن سے ثابت ہوا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، مطلب جادو ہوتا ہے۔ لوگوں کو ڈرا دیا، مطلب جادو کے زور پر آپ کے موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں۔ ایٹ دا اسپاٹ کوئی انسان رونے لگ سکتا ہے، کوئی ہنسنے لگ سکتا ہے۔
تو اگر آپ یہ ایک علامت کے طور پر بھی آپ اس چیز کو لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نیچر سے ہٹ کر بیہیو کرے اور اس کی اچانک سے موڈ سوئنگس ہوں، کیونکہ کہتے ہیں نا اوئے کوئی چیز آپ کہیں نا کہ دیکھو یہ میرے پاس دوائی ہے، اور دوائی کھانے کے بعد اوئے یہ تو جادو ہی ہو گیا، مطلب کیا کہ اچانک کوئی چیز پہ چینج ہو گئی ہے، بڑا جادو تھا یہ، ٹھیک ہے۔ تو نفسیاتی اثر جو ہوتا ہے نا جادو کا، وہ یہاں سے ظاہر ہو گیا ہے کہ ڈائٹ کوئی فزیکل چیز نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو کے زور پر آپ کے ارد گرد اگر کوئی ان یوزول کوئی چیز ہو رہی ہو تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، آگے سورۃ الاعراف 117، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو اپنی لاٹھی پھینک، تو وہ اچانک ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، بس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا وہ جو کر رہے تھے، اور اس موقع پر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ جادوگر ماہر فن تھے، ان کو اپنی جادو کی آخری حد کا پتہ تھا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ جو موسیٰ لے کر آئے ہیں یہ جادو ہرگز نہیں، اس لیے وہ بے اختیار ہو کر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ کون رب العالمین؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہلاتا تھا۔ اب فرعون کی کیریکٹرائزیشن میں دیکھیے، حاضر جوابی اور معاملے کو سنبھالنا اور سیاست کر لینی فوراً کتنی زیادہ ہے۔ اس کا آپ دیکھیں کہ پورا شہر جمع ہے اور موسیٰ کی برتری ثابت ہو گئی۔ اب اس نے فوراً پنترا بدلا، اچھا تو اب سمجھ آ گئی کیا؟ یہ تم دونوں نے تو، یہ تمہارا بڑا ٹیچر ہے موسیٰ، جس سے تم نے جادو سیکھا، اور تم سب نے مل کر ایک مکر کھیلا ہے کہ یہ سارا کام کر کے تم پورے شہر والوں کے سامنے اپنے اس جادو کا تم چرچا کرو گے اور مجھے نیچا دکھا سکو گے۔ ایسا تو تم نہیں کر سکتے، ایسا تو میں کرنے نہیں دوں گا۔ اب دیکھیں، اب حقیقت حال کو چھپانے کے لیے سیاست اس نے کیا کی؟ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس تو اس شہر کا، میں چونکہ بادشاہ ہوں اور یہ کہ عام لوگوں کا خیر خواہ ہوں، لہٰذا یہ جو فسادی اور شریر لوگ ہمارے شہر میں آ گئے ہیں جو معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں، ان سے اپنے معاشرے کو صاف کرنے کے لیے ان کو سولی چڑھانا ضروری ہے۔ تو کتنا پیارا قرآن پاک کا ریفرنس ہے کہ بہت سے سیاستدان غلط کو سچ کر کے انسانوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یہ دعوے کر کے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، خادم اعلیٰ پنجاب، لیکن حقیقت میں وہ ان کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ان کے ریسورسز کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاست کی طرف ریفرنس اللہ نے قرآن کے اس مقام سے دیا۔ انہوں نے کہا یہ چونکہ فسادی لوگ ہیں اس لیے معاشرے سے ان کو صاف کرنا ہے، لیکن کر کیا رہا تھا؟ وہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہا تھا اور اپنے تخت کو بچا رہا تھا، لیکن شو یہ کروا رہا تھا کہ میں اپنے معاشرے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا میں تمہارے پیر اور ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ انہوں نے کہا ہم سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو کہ ہم اپنے رب پر یعنی کہ کیا، کس چیز کا مقدمہ چلائیں گے آپ؟ یہ کہ اللہ، یعنی حقیقت تو کیا ہے؟ ہمارا قصور تو کوئی بھی نہیں، ہمیں ٹرائل کورٹ میں لے کر جائیں گے تو پھر تو جھوٹے مقدمے ڈالیں گے نا ہم پر۔ حقیقت میں تو ہمارے اوپر مقدمہ صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم توحید پر، اپنے اللہ پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے۔ نظر آ رہا تھا اب ٹارچرز ہوں گے، اب ان پہ مقدمے چلیں گے، اب ان کو سولی چڑھایا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ثابت قدمی اس کی اللہ سے دعا مانگی، اللہ اب ایک دو گلاس تو صبر سے کام نہیں چلنا، اب بالٹیوں کی بالٹیاں انڈیل ہمارے اوپر صبر کی، اور اس حال میں ہمیں فوت کرنا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ تو یہ تھی ان کی چوائس، جادوگروں کی چوائس، کہ اب نہیں ہٹنا پیچھے، اب جو ایک حق نظر آ گیا تو اس حق کو عمل کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو فرعون کی قوم کے سردار تھے، انہوں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو، اب جناب بات آ گئی ہے ان کی میٹنگ ہال میں،
سین چینج ہو گیا ہے. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا وہاں پر، اس نے فوراً اپنی سائڈ کو ڈیفینڈ کر دیا اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ تو تم لوگ کے علاقے میں فسادی لوگ ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم خود ان کو ڈیل کریں گے، ہم ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے. اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہم میں ایپ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، اور وہ سین چینج ہو گیا. اب سین کیا ہے کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے سردار علیحدہ بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا فتنہ ہو گیا، اب کیا کریں ہم. اور وہ اس کے سردار پھر اس کو کیا کہہ رہے ہیں، ان کو جو ہے نا ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. اور پھر ان کو کہا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی نے تو فساد مچا دیا، اب اس کا کوئی کلا کما کریں. انہوں نے کہا ہاں اب ہم ان کو اور اذیت دیں گے تاکہ اس طرح نہ اٹھا سکیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے، اور ہم اس پر قادر ہیں، زوراور ہیں، غالب ہیں. موسیٰ نے کہا اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. تکلیف دیکھیں اور ان کے کتنے مشکل حالات ہیں. موسیٰ نے کیا کہا، ریٹیلیٹ کرو، ان کے بدلے میں ان کو مارو. کہا صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور یہ متقین کا ہی انجام بہتر تمہارا ہوگا. یہ ہے صبر. یہ نہیں ہے صبر کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور روتے رہیں اور آپ ہر امید کا دروازہ بند کر کے رہیں جی میرا تو صبر ہی ہے. صبر ایک نیگیٹو ورچو نہیں ہے. صبر اپنے آپ کو ایک منزل تک لے جانے کے لیے اس جگہ پر جما لینے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یقین رکھو، امید رکھو، اچھی سوچ ساتھ زندگی کے رکھو. اور انہوں نے کہا موسیٰ آپ آئے تھے تو پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے ہم پر اذیت ہو، اور آپ کے آنے کے بعد تو اور اذیت. یہ وہ دل گرفتہ قوم تھی نا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت لیڈر اللہ نے کہا دیکھو تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، تمہیں زمین میں ان کے بعد بسائے گا، تو تمہارے عملوں کو بھی دیکھے گا. تو ان کو پیار سے ڈیل کر رہے ہیں، ڈانٹ ڈانٹ کے نہیں. ایک اچھا لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے جو کسی کی ڈاؤن کنڈیشن میں جب اس کا دل اداس ہو رہا ہو اس کو morale کو بوسٹ اپ کرے، نہ کہ اس کا مزید morale ڈاؤن کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آل فرعون کو بہت سی تکلیفیں وقتاً فوقتاً دیتا رہا تاکہ شاید وہ لوٹ آئیں. تو تکلیفوں کی فلسفی بھی سمجھ میں آ گئی نا. کبھی آپ کا سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے، کبھی آپ کو کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، کبھی آپ کے دل ٹوٹتے ہیں، کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی آپ کو بہت محنت سے کی گئی کوئی آپ کی چیز گم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں. جیسے ایک بچے کی گڑیا ٹوٹ جاتی ہے نا، تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی اپنی گڑیا کی لاتا ہے، اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتا ہے، ماما میری گڑیا کی ٹانگ جوڑ دیں. اگر اس گڑیا کی ٹانگ نہ ٹوٹتی تو وہ کبھی اپنی ماں کو یاد نہ کرتا. پھر اس بچے کو بھوک لگتی ہے، پھر وہ آ کے کہتا ہے مما جی روٹی بنا دیں. اگر اس کو بھوک نہ لگتی تو کبھی وہ اپنی ماں کو یاد نہ کرتا. اللہ ایسے انسانوں کو کبھی بھوک دے دیتا ہے نہ قدری کی. وہ انسانوں سے محبت چاہتے ہیں، ان کو نہیں ملتی. پھر وہ روتا ہوا بندہ اپنے اللہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ جی مجھے قدر نہیں کسی نے کی. اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیتا ہے. پھر کبھی کبھی وہ دور نکل جاتا ہے نا اپنے اللہ سے، بہت دور، تو پھر اللہ تعالیٰ پیار سے اس بندے کو واپس لے آتا ہے. یہ ہے تکلیفوں کی فلسفی. جس کو اللہ دور نہیں کرنا چاہتا نا اپنے آپ سے، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور عمل ہوتا ہی رہتا ہے کہ وہ جائے نماز پر ہی بیٹھا رہے اور اپنے اللہ کے آگے روتا ہی رہے اور اللہ سے فریاد ہی کرتا رہے، کیونکہ اللہ کو اس بندے کو دور جانا پسند نہیں ہے. اور صرف اس بندے کا نہیں ہے، اللہ کا اپنے ہر بندے سے ایسا ہی محبت کا تعلق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کے پاس کوئی اچھائی آتی تھی تو کہتے تھے ہمارے لیے ہے، اور جب کوئی برائی آتی تھی تو کہتے تھے موسیٰ تیری نحوست ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی وہ منحوس ہیں اللہ کے نزدیک، لیکن اکثر نہیں جانتے. پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس جو بھی نشانی لائے تاکہ ہم اس کے ساتھ تو ہم پر اس کے ساتھ جادو کرے، ہم تیری بات نہیں ماننے والے. یا ایھا الساحر، اب انہوں نے موسیٰ کا نام ہی جادوگر ڈال دیا. اے جادوگر، جتنی مرضی تو نشانیاں لائے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. دیکھا اپنے یہ جو ہم انٹرنیٹ پہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور دوسروں کی شہرت خراب کرنے کے لیے پوری کی پوری کمپینز چلاتے ہیں، نام ہیش ٹیگ لگا کر آگے فارورڈ کرتے ہیں. ایسا ہی موسیٰ کی قوم نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا. جادوگر، ہیش ٹیگ اینڈ انٹرنیٹ پہ ٹرولنگ، ان کے خلاف ایک کمپین شروع. تو جو ایموشنز ہیں نا بیسیکلی ہیومن، وہ سیم ہے، اس کے سورسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں.
ڈفرینٹ سورسز سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جو آج کے دور میں ہے. تو یہ کہنا کہ قرآن ہمیں ہدایت نہیں دیتا ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن حالات اس دور کے بے شک بیان کر دیے، لیکن ایموشنز یونیورسل ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل کا حملہ کیا، جوئیں، مینڈک، خون، اس طرح سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب ان پر بھیجے. اور اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جا کر دوبارہ منا لیں، لیکن انہوں نے تکبر کیا. جو آگے جاتے ہیں نا، نا، ہٹ درمی، ضد، اکڑ، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، میں تم سے کیوں مانگوں، تم ہو ہی کیا، یہ چیزیں اللہ کو نہیں پسند. گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، تکبر بڑی بات ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اور جب ہم ان پر کوئی عذاب نازل ہوا تو انہوں نے کہا موسیٰ اپنے رب سے دعا کر جو اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے گا تو ہم تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے جو غلام بنا رکھا ہے. اور جب ہم ان کو ایک وقت مقرر تک عذاب روک دیتے تھے تو پھر وہ نافرمانیاں اور اللہ کے وعدوں کو توڑنے لگتے تھے. ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور اس سے غافل تھے. ان کو غرق کر دیا اور ہم نے اس قوم کا وارث ان کو بنایا جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں انتہائی کمزور قوم تھی. یہ کوئی مسٹری نہیں ہے پیاری بہنوں کہ اچانک کوئی ایک بڑا ہی غیر اہم سا گروہ ابھر کر اوپر آتا ہے اور حکومت پا لیتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ نے بنی اسرائیل پر بات پوری کر دی، بما صبروا، کیوں؟ ان کے صبر کی وجہ سے. تو صبر کا اجر دیکھیے قرآن بتاتا ہے. وہ قوم جو ذلیل و خوار تھی، جو گری پڑی تھی، وہ حکمران بن گئی اور ان کے محلات فرعون کی تمام جاہ و جلال لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا اور وہ فرعون غرق ہو گیا. اور پھر بنی اسرائیل کو ہم نے دریا کے پار اتارا اور وہ ایک قوم کے پاس آئی جو اعتکاف کر رہی تھی بتوں پر، چونکہ وہ قوم غلام تھے نا بنی اسرائیل، کوئی ان کی مینٹل اور فزیکل ٹریننگ نہیں ابھی ہوئی تھی، ابھی وہ بالکل انٹرینڈ تھی قوم. تو ان کے دل میں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اللہ نے ان پر انعامات کیا کیے ہیں. اب ایک قوم جو بتوں کے سامنے مجاور بنی بیٹھی تھی، ان کو دیکھ کر کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایسے معبود چاہیے. کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، یہ دیکھیں تو جو کلر فیسٹیول، ہم ان کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوتے ہیں اور ہم ان جیسے فیسٹیولز پھر کوشش کرتے ہیں ہم بھی ان جیسے کوئی فیسٹیولز ارینج کریں. تو یہی مسلمانوں نے بھی کیا ہے، وہ جلوس نکالے ہیں، میلاد النبی کا نام رکھا ہے، جھنڈیاں لگائی ہیں کیونکہ ان کو فیسٹیولز اٹریکٹ کرتے ہیں. انہوں نے بھی کہا ہمیں بھی ایسا کوئی معبود بنا دیں. موسیٰ نے کہا جاہل ہو، یہ تو صرف اور صرف کچھ تباہ کیے جانے والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ڈھونڈتے ہو جس کو جو وہ اللہ جس نے تمہیں جہان کے لوگوں پر فضیلت دی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. آیت نمبر 141. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے آپ کو نجات دی آل فرعون سے، وہ آپ کو برا عذاب دیتے تھے. کہ کیا کرتے تھے وہ برا عذاب؟ کہ ان کی جو ایک نسل تھی اس کو ختم کر رہے تھے، بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی جینوسائڈ کا ان کا جو تھا نا پلان تھا کہ ان کو ہم اٹھنے ہی نہ دیں. اتنی بڑی ایکسپلائٹیشن ان کی ہوئی ہے کہ مطلب اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ایک ایسے ظالم حکمران سے جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتا تھا. اب آپ نے پیچھے سارا پڑھ لیا کہ وہ غرق ہو گئے اور پھر اس کے بعد اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک دریا کے پار اتار دیا. اب وہاں پر جا کر سب سے پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں کچھ عطا کیا جائے. اس طرح سے جیسے یہ فیسٹیولز یہ ہیں بڑے ان کو اٹریکٹ کیے. حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھائی آرام سے بات کہ ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابھی اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ تمہارے دشمنوں سے تم کو نجات دیا اور تمہارے وہی جاہلانہ مطالبے ہیں. آگے
حضرت موسیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کے لیے بلا لیا. وہ ایک ان کے روحانی پیشوا تھے، لیڈر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 30 ڈیز کے لیے سارے کام چھوڑ کر اپنی ٹریننگ پہ آنا ہے. تو سم ٹائمز جب آپ نے، یہی رمضان کا بھی ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ ہم اپنے 30 ڈیز میں باقی جو روٹین کے کام ہیں ان کو ہم کٹ شارٹ کریں، کم کریں، اور ان کاموں کو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیں. تو ایک کانسیپٹ ہے یہ کہ جب آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، ریفریشر کورسز ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنی سارے جو غیر ضروری کام ہے اس کو سائڈ پہ کرنا ہے، اپنی اٹینشن ٹوٹلی ایک کام کی طرف فوکس کر لینی ہے. موسیٰ سے بھی اللہ نے 30 راتوں کا وعدہ کر کے ان کو 10 دن مزید دے کے 40 ڈیز کے لیے، اس کو 40 ڈیز اینڈ نائٹس کے لیے ان کو بلا لیا. اب موسیٰ جو تھے وہ جا رہے ہیں پیچھے، ان کی قوم میں ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی نئی نئی یہ قوم جو ہے فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئی ہے، تو ان کو ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہے. تو وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ ابھی ان کو اس سچویشن کے مطابق بیہیو کرنا بھی نہیں آ رہا. تو انہوں نے اپنے بھائی کو اسپیشل جو ہے نصیحت کر کے گئے حضرت ہارون کو کہ میرے پیچھے قوم کی اصلاح کرنا، ٹھیک ہے، اور پیچھے میری قوم کی ہر معاملے کو دیکھنا. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میری قوم کے لوگ میں کچھ مفسدین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو مفسدین ہیں نا ان کے راستے کے پیچھے نہیں چلنا. یعنی ان کو کر کے یہ ٹریننگ دے کر گئے، ان کو یہ انسٹرکشن دے کر گئے کہ میرے پیچھے قوم کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے رکھنا ہے. اب ہم کہانی پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اس کو آپ کہانی کے سینس میں لیں، کیونکہ قرآن حکیم میں بڑی اچھی اور بڑی مزے کی کہانیاں ہیں. اب آگے ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ چلے گئے اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے، اعراف 143، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی. تو حضرت موسیٰ نے کہا میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو، انسان اپنی خالی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کو آپ آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اللہ کی ذات تو پھر سب کی خالق ہے، اس کو تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن انہوں نے جب اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی. وہ پہاڑ اللہ کے اس تجلی کو نہ جھیل سکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ان کو ہوش آئی تو پھر انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. یعنی میرا یہ مطالبہ ہی ٹھیک نہیں تھا کہ میرے پاس اتنی میرے باڈی میں اور میری اس جسم میں، میری ان حواس میں وہ ایک پاور ہی نہیں کہ اللہ کو میں دیکھ سکوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا لوگوں پر. کس وجہ سے؟ جو چننا مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سلیکشن ہو جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، آپ میرے کلام سے لوگوں کو کلام کریں گے اور آپ میرے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں گے. تو جو اللہ کی یہ دو باتیں انسانوں تک پہنچاتا ہے، ایکچولی وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوتا ہے، ورنہ کسی انسان میں یہ اپنے طور پر ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ ان دو کاموں کو لے کر چلے. یہ بہت عظیم الشان کام ہے. تو اس انسان کی سلیکشن ہو جاتی ہے ایکچولی. تو اس کو مبارک دیجیے جو اللہ کی بات آگے پہنچاتا ہے کہ اس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا کوئی بہت عظیم الشان کام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سے کہا جو آپ کو میں نے دیا ہے اس کو پکڑ لیجیے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے. یعنی یہ دو کام تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، یعنی کہ اپنے کتاب کو پکڑو اور اس نعمت کا شکر ادا کرو. اب یہاں پہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو صلاحیتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں ان کو صحیح سائٹ پہ یوز کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے یوز کرنا ہے. ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. یعنی کہ حضرت موسیٰ کو جو بک تھی وہ حضرت محمد کے برخلاف لکھی ہوئی فارم میں ملی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھوا کے تختیوں میں دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لیجئے اور اپنی قوم کو کہیے کہ ان کی بہترین باتوں کو وہ بھی پکڑ لیں. تو کتاب ایکچولی یہ تحفہ تھا حضرت موسیٰ کو جو اللہ سے ملنے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کی اور ان کو گفٹ دے کے بھیجا اور وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی کتاب تھی. اللہ تعالیٰ کی ان سے گفتگو ابھی بھی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے وہ ہم بات کرتے ہیں اپنے دوست سے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دوست سے باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کتاب دی ہے، تختیاں دی ہیں، اور میں اپنی آیات میں ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے ساتھ پڑے، حق کے بغیر پڑے بنے پھرتے ہیں. اور اگر ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اس کتاب سے ہدایت نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے. تو حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کی اپنے کچھ اصول بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں ایسے کرتا ہوں، جو لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو میں ہدایت نہیں دیتا، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کو تمہیں عمل کا کوئی ثواب نہیں دیتا. آگے نا سین چینج ہو گیا.
اب آگے یہ بات، وہ تو پیچھے وہ اس کو طور پر اللہ کی ملاقات، حضرت موسیٰ، یہ سارا آپ سین نا امیجن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، وہ دونوں دوست ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو اپنی وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہوا تختیاں. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیٹ نہیں ہوتی، یہ وہ کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی ہے، پھر ٹریننگ بھی ہو رہی ہے ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اور پیچھے کیا چل رہا ہے؟ پیچھے ان کی قوم نے جناب کیا کیا، اپنے سارے زیوروں کو دیکھ کر کسی سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا. اب وہ لگے ہوئے ہیں 40 دنوں کے اندر اندر صرف انہوں نے کیا حرکت کی ہے، اس کی عبادت کرنے لگے ہوئے ہیں. اور وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تو نہ ان سے بات کرتا ہے نہ ہدایت دکھاتا ہے، بس دیکھا دیکھی، کیونکہ پیچھے وہ دیکھ کے آئے تھے نا، اعتکاف کیا ہوا تھا. اور اس سے بھی پیچھے جن کے ساتھ وہ رہتے تھے بنی اسرائیل، اس کی فرعونیوں کے ساتھ، تو وہ بھی بچڑے کو عبادت کرتے تھے. تو ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی شروع کر دیا. جو دیکھا دیکھی، دیکھا لائی لگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری سوسائٹی میں بھی ہوتے ہیں بہت سی چیزیں. جیسے اب آپ میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گی، یہ جو شادی میں ہم جاتے ہیں اور وہ لائٹ لگا کر وہ دلہا دلہن کی انٹری کرتے ہیں، اور اس کے بعد سارے ہال کے لوگ ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، موویز بناتے ہیں. یہ ایکچولی ہم نے دیکھا دیکھی، یہ رسوم و رواج ہم نے ٹی وی کی ارد گرد کے لوگوں کی دیکھا دیکھی اڈاپٹ کر لی. تو وہ ظالم تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور جب وہ اپنے ہاتھوں نادم ہوئے، آیت نمبر 149، اور ان کو پتہ چل گیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے اللہ سے معافی بھی مانگ لی. قرآن کا پاک یہ فرماتا ہے لَإِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا آگے آیت نمبر 150 میں، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کر کے ایک سینس آف اچیومنٹ کے ساتھ تختیاں لے کر، مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک فوجی ٹریننگ بھی سمجھ لیجئے، یا ایک آپ ٹور سمجھ لیجئے، اپنے کسی محبوب کے ساتھ آپ کی دوست کی ملاقات سمجھ لیجئے. تو حضرت موسیٰ بڑے خوش واپس اپنی قوم کے پاس آئے کہ اب ان کے پاس ایک پوری شریعت ہو گئی ہے، بکس بھی ہے، تو اب ہم پراپر جو ہے نا ٹریننگ شروع کریں گے اپنی قوم کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلام قوم تھی، تعلیم کے کوئی مواقع وہاں پہ ان کو تھے نہیں، بچے ان کے مارے جاتے تھے، ان سے بس جبری مشقت کروائی جاتی تھی. تو ایسے لوگوں کو اچانک ایک مقام مل گیا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ جب انسان کو مقام مل جاتا ہے اور اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی نا، تو وہ اس کو اس طریقے سے پھر ان نعمتوں کو لے نہیں سکتا، اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا، اس کے اندر جو ہے نا اوچھا پن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی حرکت حضرت موسیٰ کی قوم نے کی تھی کہ وہ جو ان کے اندر تھا نا اوچھا پن، جسے آپ کہتے ہیں تھوڑے میں زیادہ پڑ گیا ہے، تھوڑا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا زیادہ، اب ان سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا. اب حضرت موسیٰ کی قوم نے پیچھے سے کیا اوچھا پن شو کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ کے آنے کا ویٹ نہیں کیا، اور انہوں نے کیا کیا جناب، پہلے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس پہ توبہ بھی کر لی. اب حضرت موسیٰ واپس آئے اور آ کر انہوں نے جب اپنی قوم میں اتنا بڑا گناہ دیکھا کہ سب سے بڑا گناہ شرک یہی تم لوگوں نے کر لیا، تم نے اور کسی چھوٹی گناہ پہ تم رکے ہی نہیں ہو. ان کو سب سے پہلا غصہ تو چڑھا اپنے بھائی پر، حضرت ہارون پر. اب انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو جا کر، بہت دکھ ہوا ان کو، غضبان آصفہ، قرآن پاک کے ورڈز ہیں، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آصفہ، غصے میں بھرے ہوئے، شدید دکھ میں. اب وہ آ گئے اور اپنے بھائی سے کہا کہ تم نے کیا کیا ہے، میں تمہیں کیا کہہ کے گیا تھا اور تم نے ان کا دھیان ہی نہیں رکھا، پیچھے سے تم نے کچھ چیز، تو مطلب اتنا بڑا انہوں نے گناہ کر دیا، تم ادھر ہی بیٹھے ہوئے. اب سب سے پہلے اب دیکھیں کہ یہاں پہ مجھے پڑھ کے بڑا مزہ اس لیے آیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے بال پکڑے، ان کو اچھی طرح کھینچا. تو وہ سارا سین میرے ذہن میں آ گیا جو ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے تھے بچپن میں، ظاہر بہن بھائیوں کی لڑائیاں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سین دکھایا ہمیں اور بتایا کہ فرینکنس دیکھ لیجئے. اور یہ بھی ایک یونیورسل ٹروتھ بھی، قرآن پاک ظاہر ہے کہ عالمگیر کتاب ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بہن بھائیوں کی بھی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں ایسے ہی بال نوچ نوچ کے. تو انہوں نے ان کے بال پکڑے، ایسے زور سے کھینچ رہے ہیں اور تختیاں وہ پھینکیں، غصہ چڑھ گیا، لڑائی شروع ہو گئی. اب بھائی تھا، اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا بھائی جان بات تو سنیں، یا ابن اماں، قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اتنے پیار سے بلا رہے ہیں، او میرا بچہ، میرا بھائی، میری بات تو سنو. نہیں تم نے، مطلب تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اتنا انہوں نے غلط کام کر دیا. پھر انہوں نے ان کو آرام سے بٹھایا اور سمجھایا کہ دیکھیں میری قوم مجھے ناتوان سمجھتی تھی، اور وہ تو میں ان کو منع کرتا تو وہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ آئے تھے. تو اس لیے آپ مجھ سے لڑ لڑ کے اپنے دشمنوں کو تو خوش نہ کریں کہ دیکھا کیسا لڑایا دونوں بھائیوں کو. ہم دونوں جب مل کر چلیں گے تو ہی ہم اس قوم کی اصلاح کر سکتے ہیں. تو آپ ظالموں کی قوم میں نہ مجھے کیجیے. تو یہ دیکھیے کہ کتنا لائیو سین ہے، کتنا مزے کا، زندگی سے بھرپور سین اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نا پیش کیا ہے قرآن پاک میں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر اس کے بعد
ہاں رب اغفر لی ولی اخی. اب بھائی بڑا جو ہے یہ اب نا مطلب بہن بھائیوں کے لیے بھی بھائی بھائیوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی کو پھر بھائی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. جس بھائی کی جو بھائی لڑ رہا ہے دوسرا بھائی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرے, اچھے الفاظ کا استعمال کرے, لڑائی جھگڑا نہ کرے, اس کو بٹھائے, اس کو پانی شانی پلائے, اس کو سمجھائے کہ دیکھو بات تو سمجھو, پہلے میری بات تو سنو بھائی, میری بات تو سنو, پھر اس کے بعد دونوں بھائیوں کی صلح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں لڑائی کے بدلے میں لڑائی نہیں کرنی. دیکھیں حضرت ہارون کا کتنا پیارا آگے سے رسپانس ہے, انہوں نے ان کو بلایا بھی کتنے پیار سے, یا ابن اماں, یعنی یہ نہیں کہا کہ بھائی جان کہ ہم دونوں کی ماں ہے کہ بھائی ہم کیوں لڑ رہے ہیں, میری ماں کے بیٹے ہو تم, میرے ماں جائے ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا رب اغفر, میرے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے. پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے بچھڑے کو بنایا تھا معبود, ان کو اللہ کی طرف سے غضب اور ذلت دنیا کی زندگی میں لگی. اور اسی طرح ہم جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غضبناک ہو اللہ پہ. اللہ تعالیٰ کے بھی ایموشنس دیکھیں جیسے ہمارے ایموشنل سٹیٹس ہیں, قرآن بتاتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے, اللہ بھی محبت کرتا ہے, اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے. تو سب سے بڑا گناہ جس پر اللہ کو بہت غضب آتا ہے, اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے, وہ ہے شرک. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا غصہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے گناہ کو تسلیم کر کے اللہ سے توبہ اور معافی کر لیں. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ہمارا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. جب موسیٰ سے غصہ جاتا رہا, اب موسیٰ سے غصہ چلا گیا ہے, تو یہ ایموشنل سٹیٹس نا ہر انسان پہ آتے ہیں, وہ نبی پہ بھی آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تمہیں غصہ بہت آتا ہے, یہ غصہ حضرت موسیٰ کو بڑا آتا تھا. حضرت عمر فاروق بڑے جلالی طبیعت کے انسان تھے, تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کبھی بھی نہیں ان کو ڈانٹا تھا کہ تم ہاروں کا غصہ ہی کرتے رہتے ہو, جب کوئی بات ہوتی ہے تم تلوار نکالنے کے در پہ ہوتے ہو. آپ نے ان کے مزاج کو کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو ڈیل کیا. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا, انہوں نے وہ تختیاں وہ پھینکی, بتایا قرآن پاک میں, پھر اٹھا لیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ غصہ جب ختم ہو جاتا ہے نا, تو غصے کے بعد جو آپ نے جو غلط کیا وہ ہوتا ہے نا, اس کو تھوڑا کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کیا کریں. اگر میری کسی بہنوں کو یا بھائی کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں وہ کچھ الفل حرکتیں کر جاتے ہیں, تو وہ پھر اس سے اپنے آپ کو ایک تو نکالنے کی کوشش کریں, غصے کو قابو. اور سیکنڈلی اگر آپ کی نیچر میں آپ کو جلدی غصہ آ جاتا ہے, تو پھر اس کی جو آپ نے غصے میں کچھ میس کیا ہوا ہوتا ہے نا, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کیا کریں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں نسخات, اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے عاجز اختیار کرتے ہیں. اب موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری ملاقات کے لیے منتخب کیے. یہ کہانی ہے, آپ اس کو کہانی کی طرح لیجئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہ بک دی, وہ تختیاں دی, انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بڑے خوش ہو کے دکھایا ہوگا کہ یہ دیکھو میں تختیاں لایا ہوں. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اچھے لوگ تھے, ذرا شوخے تھے, تھوڑا مطلب غلام بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے تھے. اچانک ان کو بہت زیادہ, جیسے کہہ لیں نا کسی, آپ نے اکثر اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو بہت غربت سے زندگی گزارتے ہیں, اچانک ان کو دولت مل جاتی ہے تو ان سے وہ سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی. تو ان کے انداز میں نا ایک ڈگنیٹی یا وقار نظر نہیں آتا, وہ ہلکا پن نظر آتا ہے. تو یہ ہلکا پن ہے ان میں کہ ہم نے بھی دیکھنا ہے, ہم نے بھی جانا ہے. مطلب ان کو اپنے نبی پہ اعتبار نہیں تھا, ہمیں بھی لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے 70 آدمیوں کو منتخب کیا, ان کو چلاؤ میرے ساتھ, ہم اللہ سے ملاقات کر کے آتے ہیں. اب جب وہاں پہ گئے, انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بات چیت کی ہے اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے, تو آگے سے انہوں نے نا مطلب یہ کہنا شروع کر دیا, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دکھائیں, ہمیں بھی ان سے بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بات کی ہوگی, تو انہوں نے کہا نہیں ایسے تھوڑی نا, ہمیں سامنے دکھائیں. پھر اللہ کو غضب آیا, اس پہ غصہ آیا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ ان کو ایک زبردست کڑک نے پکڑا اور وہیں پہ وہ مر گئے. پھر حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں منا کیسے رہے ہیں. یہ تو ایموشنل سٹیٹس ہیں, بڑی مزے کی سٹیٹس ہیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جی دیکھیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں, آپ چاہتے تو مجھے ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتے. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں, ان کے مطالبے بھی بیوقوفی پہ مبنی تھے, آپ کو پتہ ہے یہ اتنے ان کا شعور ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ تو تیری ایک آزمائش ہے, جس سے تو چاہے گمراہ کرے, جسے تو چاہے ہدایت دے. تو ہمارا دوست ہے, ہمیں معاف کر دے, تو ہم پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. حضرت موسیٰ کا محتاط انداز اور ساتھ محبت والا انداز اور ساتھ ترلے والا انداز یہ آپ کو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ بڑا
بڑے عاجزی سے، بہت محبت سے ان کی طرفداری بھی کر دی، اور ساتھ ہی ان کا گناہ بھی ایکسیپٹ کر لیا، اکنالج کر لیا، اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی پلیز ان کو معاف کر دیجیے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے منانے کا، اکڑ اکڑ کے آپ کسی کو منا نہیں سکتے۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو غلطی تسلیم کریں سب سے پہلے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا تو تم نے کون سے میرے ساتھ فلاں ٹائم پہ کہا تھا، اس وقت اپنی غلطی مان کر آپ کسی کو منا سکتے ہیں۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب میں جس کو چاہوں پہنچاؤں، لیکن میری رحمت وہ ہر چیز پہ وسیع ہے۔ اس رحمت کا تقاضا ہے کہ اے موسیٰ میں تمہاری بات مان کر ان کو دوبارہ زندہ کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رحمت کو جو میں خاص طور پر ان لوگوں پر مقدر کر دوں گا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اپنے اللہ پر اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے جو آیت نمبر 157 ہے سورۃ اعراف کی، اس میں حب رسول کے تقاضے ہیں۔ بات کو وہاں پہ روک دیا گیا، اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اسٹیبلش کیا۔ 157 ہے، آیت کو پڑھیے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی امی ہے، امی مطلب کہ انہوں نے کسی ٹیچر سے کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، ان کو رائٹنگ ریڈنگ نہیں آتی تھی، اور ان کے بارے میں جو یہود و نصارہ تھے ان کی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا، ان کو نیکی کا حکم دیتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ اصلاً ناپاک بھی ہے، اس کے اندر کوئی جرمز ہیں یا کوئی اس میں ایسے مادے ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان کے بوجھ اور توق اتارتا ہے جو اس پر پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان پتہ چل گئی۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، اسے قوت دی، اس کی مدد کی، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو کیا حب رسول کے تقاضے ہوئے؟ ایمان لانا ہے، اور ان کو قوت دینی ہے، یعنی کہ ان کے کاز کو لے کر آگے چلنا ہے، ان کو اپنا کام سمجھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اب ہم کیوں کریں، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا وہ نور یعنی کہ قرآن۔ تو یہ ہیں حب رسول کے تقاضے، دوبارہ سے نوٹ کر لیجیے جو قرآن کہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ محافل ارینج کرنی ہے، نعتیں پڑھنی ہیں، اپنے گھروں میں چراغاں کرنا ہے، بڑے بڑے سے ڈیک لگانے ہیں، اور پگڑیاں پہننی ہیں۔ حب رسول کے تقاضے تو قرآن یہ کہیں پہ بھی نہیں ذکر کرتا۔ قرآن کہتا ہے اس پہ ایمان لائیں، اس کی حمایت کریں، اس کے دین کو آگے پہنچانے میں ترجیحی بنیادوں پہ کام کریں، اور اس قرآن کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے طور پر حب رسول کے کچھ تقاضے بنا لیں کہ جو رسول کا میلاد نہیں مناتا وہ تو شیطان ہے، تو آپ کے شیطان کہنے سے کوئی شیطان نہیں ہو جاتا۔ قرآن سے اپنے دین کو سمجھیے۔ آگے آیت نمبر 158، اے لوگو تمہاری طرف کہہ دیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نبوت کی جامعیت، عالمگیریت، دنیا کے سب لوگوں کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے لوگو، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ کی اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دوبارہ حب رسول کے تقاضے آ گئے۔ تو محبت رسول میں سب سے وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی شخصی تعظیم کریں، صرف ان کی نبوت ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی نبوت پر ایمان لائیں اور ان باتوں کو عمل کریں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پھر قوم موسیٰ کی طرف آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قوم موسیٰ میں سے جو لوگ ابھی بھی ہیں، کچھ لوگ ہدایت کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں،
اچھا اب ہاں دوبارہ چاہیے وہی واقعہ ہم جو پڑھے تھے نا پیچھے کہ کہاں پر بلا ہم پہنچے تھے. ہم پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے ترلے کر کے ان کو دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پلیز ان کو صحیح کر دیں ورنہ میری قوم نے تو میرا برا حشر کر دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. اب وہ زندہ واپس چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے اب آگے چلیے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. آگے سورۃ اعراف کی 160 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے. اور اب وہ جا کدھر رہے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ملک سے وہ نکلے ہیں اور جو مصر ان کا ملک تھا. ٹھیک ہے اور وہاں سے فلسطین میں اب وہ جا رہے ہیں. اب وہ جا رہے ہیں تو اب وہاں سے وہ دوبارہ فلسطین کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں نا بڑا صحرا سا پڑتا ہے وادی تھی صحرائے سینا. وہاں پر بہت بڑی ان کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی. تو اس وقت ان میں پھر ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ تعداد میں واک کر رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو پھر بہت سے پرابلمز آ سکتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گائیڈ کیا کہ جب آپ ایگزائل کر رہے ہو کوئی بڑی جگہ پہ جا رہے ہیں اس میں مثلا حج پہ ہی فرض کرے کوئی جا رہے ہیں تو اس میں پھر آپ نے گروپ بندیاں کر لینی. یہ سوشل آپ اگر سوشیولوجی کی فیلڈ کوئی اسٹڈی کرتا ہے اس میں یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ دو گروپس بنا لیتے ہیں. اس سے پھر مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ مینجمنٹ میں نا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بہت گروہ تھے ان 12 قبیلوں کو تقسیم کر دیا. وہ اب موسیٰ کی قوم نے کہا ہمیں تو پانی چاہیے. اب ظاہر اتنی بڑی قوم ہے پانی تو لے کر ساتھ نہیں وہ جاتے ہوں گے نا. تو ان کو پھر حضرت موسیٰ کو اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ جی پانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دیکھیں کہ کس طرح ان پر انعامات ہو رہے ہیں. ان کو پیاس لگی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار دو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. انہوں نے پھر 12 گروہ تھے تو ان سب کے نام سے ایک چشمہ پھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اور ان کو کہا کہ لڑنا نہیں ہے اپنے اپنے گھاٹ پانی پینے کی جگہ معلوم کرو اور پانی پی لو. اب اس کے بعد اب آگے چلیں تو گرمی تھی بہت صحرا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر جتنے بھی لوگ تھے جہاں جہاں وہ جاتے تھے سر پہ بادل صاحبان کی طرح جاتے تھے. پھر اس کے بعد ان کو کھانے کا انتظام کرنا پڑا. بھوک لگی تو ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بٹیر جیسا کوئی ایک پرندہ تھا سلوا اس کو کہتے تھے وہ آتا تھا ان کی بیٹھ جاتا تھا ان کے پاس ان کی جہاں پہ بھی وہ کیمپس لگائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے ان کو پکڑتے تھے کھا لیتے تھے. اور کھمبی جیسی کوئی جیسے صحرا میں چیز اگتی ہے میٹھی کوئی لائک وہ من ٹائپ آف چیز تھی اس کو پانی میں مکس کرتے تھے ویسے کھا پی لیتے تھے. مطلب روٹی وغیرہ کوئی نہیں تھی ایسے ہی وہ سلوا بٹیر کا اس کا وہ کھا لیتے تھے اور وہ میٹھا کھا لیتے تھے. پانی ویسے تھا. تو یعنی کہ یہ بھی کھانے پینے کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن مل گئی نا یہاں پہ قرآن میں ہمیں کہ یہ جو آپ اگر کوئی جو ہم دیکھتے ہیں جن کا وزن بڑھ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی روٹی چھوڑیں اور اچھی ہیلدی فوڈ لیں. تو دیکھیں قرآن پاک میں بھی یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو روٹی گندم اس طرح سے وہ چیزیں نہیں کھاتے تھے. تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں ہیلتھ ہوتی ہے اور آپ ایکٹیو رہتے ہیں. سلوا مطلب میٹھا بھی تھوڑا سا کھانے کے ساتھ کھا لیں اور ساتھ آپ یہ کیا نام لیتے ہیں یہ گوشت تھا پرندے کا تو وہ ظاہر ہے کتنا تو نہیں ہوگا کہ ان کا پیٹ فل ہو جائے اس سے انرجی مل جاتی تھی ان کو. اس کے بعد آگے انہوں نے آ جائیے آیت 161 میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اب تم یہاں پہ جہاں مرضی رہو کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں. اب ان کی ٹریننگ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی آپ لوگوں کو بیت المقدس میں انٹر ہونا ہے. امال کا وہاں پہ قوم آباد تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت عاجزی سے کیونکہ اللہ کی تو آپ کو بہت عطائیں ہوئی نا دیکھو وہاں سے نکال کر ایک نئی بستی میں ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اس میں نہ ڈیزرو کرتے تھے نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ کوئی انفلوئنس کیا تھا. اللہ کی خاص عطا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی تکلیف سے نجات دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دروازے میں داخل ہونا تو نیچے سر کر کے عاجزی سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. اب ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا میں نے آپ کو ان کی کریکٹرائزیشن ان کی بحیثیت قوم ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا ایک چیز کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نا پرواہ نہیں کی. ایکچولی جو انسٹرکشنز کو فالو نہیں نہ کرتے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہیں کوئی امپلائیز ہیں کوئی فوجی ہے آپ نے یہ چیز اپنی لائف میں نوٹ کی ہوگی کہ وہ اس بندے کی ترقی رک جاتی ہے. اور سم ٹائمز اگر آپ کو انسٹرکشنز کچھ دی گئے اور آپ اس کے برخلاف کام کریں تو آپ کی ایکسپلینیشن کال ہو جاتی ہے. اگر آپ جاب کرتے ہیں
ایک دفعہ 2 دفعہ ہوگا کوئی آپ کو دیکھے گا کہ آپ کو اگنور کرے گا، پھر آپ کی ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں آپ انسٹرکشنز کے مطابق کام کر رہے ہیں، آپ کو ہم کیا رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں. تو یہ نا کسی کو بھی غصہ دلانے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ یہ کام کریں اور آپ اس کی باتیں نہ سنیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ سرینوں کے بل اپنی مطلب سجدے کے بنا ایسے ایسے گھسیٹ کے اپنے آپ کو آگے جا رہے ہیں. پھر انہوں اللہ تعالیٰ نے کہا حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی کہ ہماری خطائیں معاف کر دو، کیونکہ بڑا سیریس کام تھا. آپ ہر جگہ پہ مذاق افورڈ نہیں کر سکتے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ہمارا ایک کلچر بن چکا ہوا ہے نا، جگت بازی اور ہر بات میں سیریس بات پہ بھی مذاق، اور ایک اس کو آپ لوگوں نے باقاعدہ ایک پروفیشن بنا لیا ہوا ہے کہ آپ اس کو چینلز پہ بھی کوئی بڑا سیریس ایشو ڈسکس کر رہے ہیں، درمیان میں کسی نے کوئی ایسی بات کر دی کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی، تو اس سے نا پھر ایک بڑا ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ایٹماسفیئر ڈیولپ ہو جاتی ہے. قرآن والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جگت نہیں پسند کرتے، بائی نیچر ہی پسند نہیں کرتے. ان کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ انسان کے اندر متانت ہونی چاہیے، وقار اور سنجیدگی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا، حتتن کی جگہ پر اسی کے قریب قریب الفاظ ہنتتن کہنا شروع کر دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ چڑھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان پر آسمان سے عذاب آیا کہ جو ہم فضول بولتے ہیں نا، اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے. یہ جو ہم فالتو کا بولتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پر ان پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے. آگے آیت 163 ہے سورۃ الاعراف کی. اس میں بھی ایک اور واقعہ ہے. تو یہ واقعات کے ریفرنس میں ساتھ ساتھ اس میں بہت سے میسیجز میں ہیں ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا واقعہ بتا دیا کہ ایسے وہ شوخے لوگ تھے، اور ایسے وہ آپ کہہ لیں کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ متلون مزاج تھے، بے صبرے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریئیکشن شو کرنے والے اور جگتے مارنے والے. یہ چیزیں آپ کے اپنے معاشرے میں سرپرائزنگلی بہت ہیں. ہمارے اپنے معاشرے میں کہ ہم مذاق بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بات سے، اور کسی کے نام کا مذاق، کسی کی گفتگو کا، کسی کے سٹائل کا. آپ دیکھیں کہ اس طرح سے جو میمز کا کانسیپٹ ہے آج کل نا، آپ اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کریں تو ٹک ٹاک ایک پوری ایپ ہے جو بہت کم اچھے پرپس کے لیے اور بہت زیادہ اس طرح کے میمز کے لیے یوز کی جاتی ہے. ڈب سمیش کرتے ہیں لوگ. تو یہ چیزیں قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے نیچرلی نفرت محسوس ہونی چاہیے. نہ ان چیزوں کو سنا کیجیے، نہ ان کو فارورڈ کیا کیجیے، کیونکہ جب آپ ان کے چینلز پہ جاتے ہیں، پیجز کو وزٹ کرتے ہیں، تو آبویسلی ان کی ویورشپ بڑھتی ہے، ریٹنگ میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں. تو آپ ایک غلط کام کو پروموٹ کرنے میں ان کے ہیلپر نہیں بنے. اس کے بعد جو آگے رہ گیا ہے 3 آیتوں میں ایک واقعہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہمارا یہ آج کا لیسن ختم ہو جائے گا. یہ واقعہ ہے جناب ایک ایسی بستی کا جو کہ حضرت اس کے بارے میں کوئی ایسے واقعہ مطلب یہ بستی جو تھی نا ایلا کے مقام پر تھی، اور یہ بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے یہ جگہ. وہاں پر ایک قوم تھی جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن صرف عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. وہ ہفتے کے دن جا کر مچھلیاں، اور وہ تھی ایک مچھیروں کی بستی، اور اس دن مچھلیاں سمندر پر جو وہ اوپر آتی تھیں جیسے سمندر کا پانی نظر ہی نہیں آتا، اتنی مچھلیاں. اب ان کا چھیلل چاہتا تھا کہ اتنا اپرچونٹی ہے ترقی کی اور ہم چھوڑ دیں، اسے تو نہیں ہم کر سکتے. انہوں نے ہیلا سازیاں شروع کر دیں. کافی عرصے تک انہوں نے کیا کیا، نالیاں بناتے تھے اور ساتھ ہوز بنا لیے. وہاں سے مچھلیاں جب بہت زیادہ ہوتی تھی وہ وہاں سے ان کی ہوزوں میں آ جاتی تھی. سنڈے کے دن پکڑتے تھے، بیچ دیتے تھے. تو 3 گروہ بن گئے ان کی قوم میں. ایک قوم تھی اس قالت منہم امت منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا. یہ والی آیت کریمہ ہے 164. قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون. انہوں نے کہا کیوں بھائی ان کو کیوں روکتے ہو، انہوں نے تو ایسے ہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی ایک ہی منع ہو جائے، کسی ایک کی زندگی آسان ہو جائے، کسی ایک کو یہ عذاب سے چھٹکارا پا لیں. اور ویسے بھی اگر کوئی ایک بھی نہیں مانتا تو ہم تو اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں گے نا کہ ہم نے اپنی طرف کرنے کا کام کیا تھا. شکوائے ظلمت شب سے
تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے، جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ کرتے رہیے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ بیسیکلی اس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ یہ پیش کیا کہ 3 گروہ بن گئے، ایک وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک وہ تھا جو منع کرتا تھا، ایک وہ تھا جو نیوٹرل تھا، نہ پکڑتا تھا نہ منع کرتا تھا۔ 2 گروہوں کو اللہ نے ہلاک کیا، وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور وہ جو منع نہیں کرتے تھے، اور ایک کو نجات دی جو کہ اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے ان کو منع کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ کیا عذاب کیا ہوا، وہ ہم پہلے پارے میں پڑھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ سرکشی کی، اسی چیز کو کرتے رہے جس سے ان کو ہم نے منع کیا تھا، تو پھر ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ اللہ کا عذاب آتا ہے، کبھی آپ کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، کبھی آپ کے ڈی این اے چینج ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے اندر کی انٹرنل جو اسٹرینتھ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی مختلف شکلیں جی، کہانی ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانی بتائی، ساتھ ان کی نیچر کی جو ہلکا پن تھا وہ دکھایا، کچھ ایسی کریکٹرسٹکس بتائیں جو کہ اللہ کو نہیں پسند، مثلاً نان سیریس لوگ تھے، باتوں کو سمجھنے والے لوگ نہیں تھے، مذاق اڑانے والے لوگ تھے، اور یعنی ان کے اندر کوئی اخلاقی طور پر ایسی عمدہ مزاج کی سنجیدگی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ دیکھیں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بری عادتیں لے کر دنیا میں چل رہے ہیں اور اس کا ہمیں نقصان نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ہی گروہ گروہ کر دیا۔ ان میں سے کچھ نیک تھے، کچھ برے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں طرح سے آزمائش کی، اچھے حالات سے بھی اور برے حالات سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ اب کسی ایک جگہ پر وحدت میں اکٹھے نہ ہو پائے اپنی اس حرکت کی وجہ سے جو کہ وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد بہت سے لوگوں کو وارث بنایا، ان کے بعد نالائق جانشین آئے، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ تو کیوں نالائق ہوتے ہیں، جانشین کیوں نالائق ہوتے ہیں؟ اس میں 2 لوگوں کی غلطی ہے، ایک تو ان کی اپنے جانشینوں کی، لیکن بہت بڑی غلطی ان کے والدین کی ہوتی ہے۔ ہاں پر جو ایک ریفرنس آ گیا نا، وہ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بچے ہوں گے نا نالائق بنیں گے، جانشین ان کو اچھی عادتیں نہیں ہوں گی۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کی بات کی ہے کہ کتاب کے نالائق جانشین تھے ان کے۔ کیوں کیونکہ ان کی جو آپ نے گرومنگ کی ہے وہ انہی گراؤنڈز پہ کی ہے کہ دنیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کا ساز و سامان لیتے رہے اور آخرت کو فراموش کرتے رہے، اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ ہمیں تو ضرور ہی بخش دیا جائے گا۔ تو کتنی زبردست یہ ریفرنس ہے آج کے دور میں کہ ہماری جتنی بھی ایجوکیشن کی فیلڈز آپ کھول کر دیکھ لیں، ان کی لیفلیٹس دیکھ لیں، ان کے ایڈورٹیزمنٹس دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو وہ اچھی جاب کو سیکیور کرنے کا، آپ کے فیوچر سیکیور کرنے کا اس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے ان فیلڈز میں لے کر جاتے ہیں جن میں بہت اسکوپ ہو آگے بڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ آگے جو دوسری بات ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، اس چیز کو ذرا سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کا جو ایک فوکس تھا نا وہی آؤٹ ہو گیا تھا، دنیا ان کے فوکس میں آ گئی، آخرت ان کے فوکس سے کیا ہو گئی، آؤٹ ہو گئی۔ تو جب آپ شوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں نا، کسی پہ آپ نشانہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو فوکس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو فوکس آؤٹ ہو گیا، اگر ہمارا فوکس دور کی آخرت ہوگی تو دنیا تو ہماری نظر سے پھر اوجھل ہو گئی نا، ہم وہ آخرت پہ دیکھیں گے۔ تو آخرت پہ فوکس نہیں تو دنیا تو قریب ہے، تو وہ تو ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان سے کتاب پر عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے؟ انہوں نے جو کچھ اس میں ہے پڑھ لیا ہے، اور آخری گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ سمجھو کہ کتاب کو پکڑنا، اس کتاب کے ساتھ ایک کام مت کرنا، والذین یمسکون الکتاب، کتاب کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو نماز اور قرآن کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہے جو کامیابی کا ایک اصول ہے یا فارمولا ہے۔ تو اگر آپ اس دنیا میں اتنے آپ نے مصروف کر لیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں بھول گئی ہیں، تو پھر قرآن تو آپ کو نہیں اصلاح کرنے والا اور کامیاب بتا رہا، پھر پتہ نہیں کون ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ خسارے میں ہیں، اپنی زندگی کو یوں گھل رہی ہے جیسے برف گھل رہی ہے، عصر کا وقت آپ کی زندگی میں آ چکا، اب بولیے مغرب اور عشاء بس، تو
آگے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو زور سے کھینچ کر پہاڑ کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا. اب ان کی عادتیں ہم دیکھتے گئے، ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہیں. یہ لوگ بات نہیں سنتے تھے. جسے آپ کہتے ہیں نا، مطلب اگر آپ ایک مدر ہیں یا آپ کو اگر کسی کو پڑھانے کا اتفاق ہوا تو اس بچے کی ایک لرننگ کی طرف ایک ایٹیٹیوڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہی نہیں اور ان کے لیے 10 اور بہانے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، مطلب اپنی ایفرٹ پٹ تو کریں، اللہ کی طرف سے اس میں رحمت آئے گی. ان کے پاس بہانے تھے، ہم سے نہیں ہوگا، یہ تو بہت مشکل ہے، ایسے تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اب حضرت موسیٰ کو طور سے لائے ہیں اللہ کی طرف سے کچھ وعدے کہ بھائی ان کو تم نے سب سے پہلے یہ اوتھ ٹیکنگ جیسے آپ کہتے ہیں نا، یہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو رہی ہے، اس کے بعد ان کی ہم سلیکشن کریں گے. کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں ایسے ہی ہوتا ہے، کو بڑے بڑے عہدوں کے لیے اوتھ لیا جاتا ہے. تو ان سے کچھ وعدے میثاق لیے گئے تھے اور ان پر انہوں نے پہاڑ کو اٹھایا گویا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے، تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیں، یہ سب کچھ پکڑ لو. اب یہ انسٹرکشنز مل رہی ہیں نا، کس سے مل رہی ہیں؟ بڑے سے. سیریس لینا چاہیے تھا اس کو. فوجی ٹریننگ جب ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی کو ہنسنے کی اجازت ہوتی ہے؟ چیزیں اہم ہیں تو اس کو سیریس لیجیے. اور اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے اس بات کو کوئی نہیں، آگے پیچھے آپ نے پڑھ کے ہیں کہ ہنسے اور دل میں کہا ہم نے کون سی مان لینی ہے. پھر اس کے بعد پیچھے سے بھی اس کو نافرمانیوں سے چینج کیا، وعدے توڑ دیے، اور آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی ساری انرجیز ویسٹ کرتے رہے، ہنستے رہے، انجوائے کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے. یہ ان کی زندگیاں تھیں، اور دل میں سوچتے رہے ہم نے تو ضرور بخش دیا جانا ہے. بھائی ہماری اتنی پیچھے بیک ہے، اسٹرانگ ہے ہم. اللہ تعالیٰ نے آگے ذرا ایک بڑا پیارا واقعہ، اور یہ پتہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے، میری ماما، میرے پاپا، ہمارے سب کے ساتھ ہوا ہے. کیا واقعہ ہے یہ؟ واقعہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے نا، ہمارے باپا، ہمارے سب سے بڑے پاپا حضرت آدم، تو وہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی پشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو سب کو پیدا کیا تھا. یہ حدیث میں اس کی صراحت ملتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ان کی پشت سے ان کی ساری اولاد ہاتھ پھیرا تو نکل گئے. کیسے؟ یہ اللہ کو پتہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو شعور دیے، ان کو زندگیاں دی، اور ان کو کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن اس عہد سے غافل ہو، کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا جی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عہد ہوا ہوا تھا؟ اچھا ایک بات بتائیں، آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کو یاد ہے کہ آپ کی کیا کیفیت تھی؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ آپ کو فرسٹ ٹائم کس نے برتھ کے بعد نہلایا تھا؟ نہیں پتہ چلتا نا. یہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے ان باتوں کو بھی اگر ہم یقین رکھتے ہیں نا کہ وہ بھی تھیں، کیونکہ کسی نے ہمیں بتایا، میری ماں نے بتایا کہ تم جو پیدا ہوئے تو یہ کچھ ہوا، تو اسی طرح قیامت کے دن ہمیں وہ یاد آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا دے گا. تو شرک سے برات کے لیے اور بچنے کے لیے ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا نہ ہو، یاد رکھنا کہ تم کہو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے، تو جو بڑوں نے کیا ہم تو ان کے پیچھے چلنا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ذمہ داری ہے تمہاری، اپنی سینس آف رسپانسبلٹی ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے. یاد رکھو گے؟ جیسے کوئی آپ کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں اور آپ کی ماں کو کہیں اپنی ماں کو بھولنا نہیں ہے، ادھر جا کے بیٹا کہیں کہ ماما کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں چلے جاؤ گے نا تو میرے بندوں مجھے بھولنا نہیں ہے. اگلی آیات پہ آ جائیے. اب اس سے اگلی جو آیات ہیں اس میں پھر ہم پڑھنے لگے ہیں ایک ایسا واقعہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک انسان کی مثال پیش کی ہے. وہ کون تھا کسی حدیث میں اس کی صراحت نہیں، صرف وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ایک بالم نامی ایک شخص تھا حضرت موسیٰ کی قوم کا، جنہوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں پیسے لے کے بد دعا کرنے کی کوشش کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کو اللہ اپنی کوئی نشانی دے دیتا ہے، جیسے کسی کے ہاتھ میں شفا آ گئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب کا علم دے دیا، کوئی ہدایت دے دی، تو وہ کیا کرتا ہے اس کتاب، اس علم کے ذریعے وہ بڑی بلندیاں حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن وہ زمین کی طرف گرتا ہے،
اس کتے کی طرح جس کی زبان بس لٹکتی ہی رہتی ہے، یعنی دنیا کے لیے، اس کو دنیا کے لیے اس کی رال ٹپکتی ہی رہتی ہے اس شخص کی، اس کو مل جائے تو بھی، نہ ملے تو بھی، بس اس کو چاہیے دنیا۔ تو یہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شیطان کتے کی طرح بس ہانپتے رہیں گے دنیا کے پیچھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے نا، ہدایت اسی کے پاس ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کو خسارہ پانے والے، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آگے آ جائیے الاعراف آیت 179۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں ہیں۔ سورۃ الاعراف 179۔ کتنی بڑی بات آج ہمیں پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے ذرا ضروریت پھیل گئے میں دنیا میں، لوگ ادھر ادھر، آنکھیں کان دل دماغ بند، جانوروں جیسی زندگی، کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں، جانوروں سے بھی بدتر زندگی، اپنا مقصد تخلیق نہیں پہچانتے، اپنا زندگی اپنے خالق کو نہیں پہچانتے۔ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ ان نعمتوں کا استعمال صحیح کیا کیجیے میری پیاری بہنوں۔ آنکھیں اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ میک اپ کر کے ان کو سنوارا جائے، اس لیے دی ہیں کہ اس کے دین، اس کی کتاب، اس کو پڑھا جائے۔ کان اس لیے دی ہیں کہ اللہ کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا آپ کی اپنی چوائس ہے، ان چیزوں کو آپ استعمال کر کے اللہ کے راستے کو پر چل سکتے تھے، آپ نہیں چلیں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ کے لیے ہی ہے اچھے اچھے نام، سو اسے ان کے نام کے ساتھ پکارو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلدی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ اللہ کے صفاتی نام ہیں، بخاری میں ہے، جو ان کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا۔ احصاہا، جن کو سمجھ لے گا۔ اللہ کو سمجھنا ہے نا، کسی کے بارے میں آپ نے جاننا ہو نا، کوئی آپ کو، آپ جس کے فین فالوئنگ ہی ہوتی ہے، آپ اس کے پیج پہ جاتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیسے رہتا ہے، اس کا لائف سٹائل کیا ہے، اس کے گھر کا ٹور کرتے ہیں۔ ہم اپنے اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے ناموں کو دیکھنا ہوگا۔ وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ وہاب ہے۔ تو اللہ کے ناموں کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور ان پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا یہ مقام بتاتا ہے کہ بڑے حکیم انداز میں اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ تو خبیر ہے، میں تجھے بتاؤں اپنے دل کی حالت۔ اللہ تو رحمان ہے، تو اس سے بڑھ کر میں کس سے رحمت کی امید رکھ سکتی ہوں؟ اللہ تو حافظ ہے، حفیظ ہے، ہر ایک پہ کی نگرانی کرنے والا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرما دے۔ اللہ تو رزاق ہے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ سے دعا مانگا کیجئے ان کے اچھے اچھے نام پڑھ کے، اللہ کو ان کے اچھے ناموں کا وسیلہ دے کے، کیونکہ جب آپ اللہ سے اس کے اچھے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ویسے ہی میرا بندہ جب اپنے ہاتھ دونوں اٹھا لیتا ہے اور دعا مانگتا ہے، پھر مجھے غیرت آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دوں۔ تو وہ لوگ جس کے ناموں کے بارے میں الحاد کرتے ہیں ان کو برا طریقے سے، تو اللہ کا قرب پانے کی نا ہر ممکن کوشش کیا کریں، قرآن پڑھ کے، اس کے ناموں پہ غور و فکر کر کے، یعنی آپ کی زندگی کی سوچوں میں ہر وقت ایک سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں قریب کیسے ہو سکتی ہوں اور وہ کیسا ہے۔ پھر اس کے بارے میں جب آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، پھر آپ کو بتانا، یاد کروانا نہیں پڑتا آج تم نے اس کو یاد کیا۔ جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں آپ بلا ارادہ اس کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی پیارا، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا خاوند کسی دوسرے ملک میں چلا جائے، آپ جب کچھ اچھا پکاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے بھائی کو یہ چیز بڑی پسند تھی، میرے ہسبینڈ یہ بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایونٹ آ جائے، آپ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو کال کرتے ہیں، آپ کو کوئی یاد نہیں کرواتا آج تم نے اپنے بھائی کو صبح سے یاد کیا۔ یہ دل کی محبت ہے جس کے ساتھ آپ کا دل کا لگاؤ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے۔ پہلے ہم ان کو استدراج دیتے ہیں، پھر کھینچ لیتے ہیں۔ جیسے وہ ایک دفعہ ڈھیل دیتے ہیں پھر کھینچ لیتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ کبھی گڈی اڑائی ہے پتنگ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جب
کھینچ لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری پتنگ کے ساتھ آپ جب اپنی پیچا لڑا کے کھینچتے ہیں تو دوسری پتنگ تو کٹتی ہی کٹتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر اس کی گڈی اڑتی نہیں ہے، وہ کٹ جاتی ہے. اور یاد رکھو اللہ کا مکر بڑا مضبوط ہے. اللہ کی حیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر اکڑ ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اکڑ اسی وقت آتی ہے جب تک رہتی ہے جب تک پکڑ نہیں آتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 185 کہ انہوں نے آسمان اور زمین کی ملکوت کو نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا کی ہے. ہاں دیکھی ہے، نہیں دیکھے، ہم نہیں دیکھتے. ہم اپنے آپ میں اتنے بزی ہیں، موبائل میں، ٹی وی میں اور اس قسم کی چیزوں میں کہ ہم سورج کو دیکھتے ہیں چڑھتے ہوئے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ چلیں آج آپ سے ہم سوال پوچھتے ہیں، لاسٹ ٹائم پہ آپ نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے کب دیکھا تھا؟ اور سورج کو طلوع ہوتے ہوئے کب دیکھا تھا؟ کب آپ نے آسمان پہ چاند کی 14ویں رات کو دیکھا تھا؟ کب آپ نے جا کر پارک میں صرف اس لیے گئے تھے کہ ہم اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، پرندوں کو، ہوا کو، مٹی کو، اور ان چیزوں کو انجوائے کریں اور اس سے اپنے رب کے قریب ہوں؟ اتنی قربت عظیم الشان آسمان اور زمین کے باوجود ہم اللہ کو نہیں پہچانتے. اللہ فرماتا ہے شاید تمہارا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو، پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ کس بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی موت کا وقت مقرر ہے تو پھر آ گیا تو پھر تو ایمان لانے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. آگے آ جائیے آیت نمبر 186، جس کو اللہ گمراہ کر جیسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. کیونکہ ہدایت کا تعلق نا آپ کے اندر کی حالت سے ہے، آپ کے دل کی حالت سے ہے. جس دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی اس دل کو پھر اللہ ہدایت کے نور سے روشن بھی نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی طغیان میں، اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں پھرتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، وہ کب قائم ہوگی؟ کہہ دے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے اور اس کو ظاہر نہیں کرے گا اس کے وقت کے مطابق. مگر وہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے اچانک آئے گی. کیا پتہ چلا؟ 3 باتیں اس کے بعد میں پتہ چلی ہیں قیامت کے بارے میں. اچانک آئے گی، اور بہت بھاری ایونٹ ہوگا اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے. قیامت اچانک آئے گی، جیسے کسی کی زندگی میں موت بھی تو اچانک آ جاتی ہے، اور وہ زمین و آسمان کے لیے بہت بھاری دن ہوگا، بہت مشکل، بہت دشوار دن ہوگا. نبی کو بھی نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ کے نبی سے لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں. انما علمها عند اللہ، اس قیامت کی وقوع پذیر ہونے کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، اور اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ ایک بڑی قیامت ہے جو پوری کائنات کی موت ہے، اور ایک آپ کی قیامت ہے جب آپ مر جائیں گے. سورۃ الاعراف آیت 188 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے تمام عقائد کی اصلاح کرنے والی آیت ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ درے نبی پر پڑا رہوں گا، خاص طور پہ جو لے کہتے ہیں کہ یا نبی کرم فرمائیے، یا جو کہتے ہیں کہ اپنی امت پہ نظر شفقت فرمائیے. اللہ کا قرآن سورۃ الاعراف آیت 188. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کس نے یہ بتا دیا. قرآن تو یہ نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم کی اس آیت کا یہ ترجمہ ہے. اور اگر میں جانتا ہوتا غیب تو میں ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا. مجھے کبھی تکلیف پہنچتی ہی نہ. مجھے کیوں تکلیف پہنچے جب مجھے پتا ہے کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے؟ میں پیش بندی کے طور پر تدبیر کر لوں. میری کوئی اس قسم کی ابیلٹی نہیں ہے. میں صرف انسان ہوں، اور مجھ پہ کیا چیز زیادہ ہے؟ میں ایک رسول ہوں بس. یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہے. اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ کی احد میں آپ کے اتنے قریبی عزیزوں نے مر جانا ہے، آپ کبھی نہ اس میدان میں جاتے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے دانت ٹوٹ جائیں گے، دانت شہید ہو جائیں گے، تو آپ کبھی نہ جاتے. آپ اپنی 1 ماہ تک اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پریشان رہے.
آپ کو حقیقت حال نہیں پتہ چلی. یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے. نبی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں کسی کے. وہ اپنی ذات کی، تبھی تو اللہ کے نبی فرماتے تھے ہر نماز کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ ذات ہے جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے سکون حاصل کرے. بس جب وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، حملت حملا خفیفا، اس سے حاملہ ہو جاتی ہے. دیکھا کتنا پیارا اللہ نے قرآن بتایا. مرد اور عورت، سکون، محبت، ایک دوسرے کو ڈھانپ لینا، ایک دوسرے کے لیے جینا، یہ ہے قرآنی جوڑا. خوبصورت محبت والا جوڑا، لڑائیاں نہیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان دونوں کی سینس آف اچیومنٹ ہے، دونوں کی کامیابی کس میں؟ ایک بچے کے لینے میں. ان دونوں کا ایک بچہ ہو رہا ہے نا، دونوں بڑا خوش ہو رہے ہیں، دونوں چپکے چپکے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ عورت جو کہ بہت بھاری محسوس کرتی ہے اس بچے کے ساتھ، یعنی اس کا وزن بھی ہے ثقلت میں، اور اس کی فیلنگس بھی ہیں کہ شی از ناٹ فیلنگ لائٹ، شی فیلز برڈنسم. لاٹ آف انٹرنل چینجنگس دیٹ ہیپن جب پریگننسی ہوتی ہے. تو عورت اتنی تکلیف بھی برداشت کرتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے میں کیا آ رہی ہے اس کو سونا، نیند. 9th منتھ میں تو ساری پریگننٹ عورتوں کو پتا ہوگا کہ نیند ہی نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے نا، بچے کے ساتھ جاگنا ہوتا ہے. تو 9th منتھ میں تو ساری رات آپ بیٹھ کے گزار جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سب محبتیں اس بچے کے ساتھ بھی لگاوٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے. محبتیں میاں اور بیوی میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ، اور پھر وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ میں صحیح سالم بچہ دے دیجئے، اور جب اللہ ان کو صحیح سالم بچہ دے دیتا ہے تو پھر اس میں شرک کرتے ہیں. اللہ بلند ہے. یہ کیسا شکوہ اللہ نے کر دیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جس نے اتنا محبت سے ہمیں رکھا، جس نے ہمیں اتنا پیارا تحفہ دیا جو صرف وہ دے سکتا ہے، اولاد. ہم اس اولاد کو اس اللہ کا تعارف نہیں دیتے، اور اسی اولاد کو شرک سکھا دیتے ہیں اس چیز میں جس میں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں. تو یہ کتنی بڑی پیرنٹنگ میں مسٹیک کرتے ہیں ہم. اپنے بچے کو اللہ نہیں بتاتے، اس اللہ کا تعارف نہیں دیتے، کتنا بڑا حق تلفی کر دیتے ہیں ہم اللہ کی. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو شرک کرتے ہیں نا، وہ خود کچھ بھی نہیں بنا سکتے. اس بچے کو دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس اللہ کی ناقدری کرتے ہیں. کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو مشرک ہیں، تم ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ یا تم چپ رہو، ان کو برابر ہے. اس لیے اس سے جو پتہ چلتا ہے، پتہ کیا ہے؟ ایجوکیشن سائیکالوجی کا ایک بڑا اہم اصول ہے، لرننگ کے لیے لرنر کی ریڈینس ضروری ہوتی ہے. کوئی بھی لرنر اپنی مرضی سے لرن کرتا ہے. اگر وہ پورلی موٹیویٹڈ ہوگا تو بیسٹ ٹیچنگ ایڈس، بیسٹ ٹیچنگ مٹیریل، آڈیو ویژول ایڈس، سب کچھ بیکار جائے گا. اور اگر وہ اسٹوڈنٹ اچھا ہے تو اس کو بے شک بہت اچھا آپ نے نہیں بھی پرووائڈ کیا تو بھی وہ آگے بڑھے گا. اس لیے یہاں پر پھر وہ جو ہمارے پرائیویٹ اسکولس اور کالجز میں جو ٹارگٹس سیٹ کر دیے جاتے ہیں ٹیچرس کے لیے، جو کہ ڈویبل ہی نہیں کہ 100% رزلٹ دیں، کیونکہ ٹیچر کا کام صرف پڑھانا ہوتا ہے. وہ اپنا بیسٹ دے، یہ اس سے آپ ڈیمانڈ کریں، اس سے رزلٹ ڈیمانڈ نہ کریں. کیونکہ رزلٹ انسان کی اپنی جو بھی مطلب دو لوگ مل کر چاہ رہے ہیں نا، ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ ہوگا نا، وہ اپنی مرضی سے ریٹین کرے گا ٹیچر سے. ٹیچر اس کے سر میں گھول کے نہیں ڈال سکتا. یہ ہمارے نبی کو بھی اللہ نے کہا کہ آپ ان کو نہیں پڑھا سکتے بھائی، مرضی سے وہ نہیں آ رہے ہدایت پہ، تو آپ کی ذمہ داری ختم، پہنچا دیا بس بہت ہے. اگر تم بلاؤ گے اللہ کے علاوہ، تو جن کو تم بلاتے ہو نا وہ تمہارے جیسے ہی تو بندے ہیں. تو کیا انسانیت کی تذلیل، اس کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہو؟ تمہارے جیسا بندہ ہے، اور اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. کوئی امیر کوئی غریب نہیں، کوئی یہ نہیں کہ کوئی بہت عبادت گزار ہے تو اس کو اس چیز کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ اس کے قدموں میں بیٹھیں گے، اس کو پیر صاحب کہیں گے، اس کو آپ جناب کہیں گے. برابری کی بنیاد پر سب انسانوں کو ڈیل کریں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کا مظاہرہ کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں کوآپریشن سے چلیں. ایک بڑے ہیں
مرتبے میں مقام میں رسپیکٹ کریں، لیکن عقیدت نہیں کرنی جو ہم کرتے ہیں آج کل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کوئی دعا کا جواب بھی تو نہیں نہ دیتے، اور جو مردہ لوگ ہیں جن کو تم بلاتے ہو، وہ جو تمہارے معبودان باطل ہیں، ان کے نہ پاؤں ہیں، نہ ہاتھ ہے، نہ کچھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، تو پھر کیسی عقل کی آری سوچ ہے تم لوگوں کی کہ ان کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہو؟ ان کے پیچھے مطلب کہ کہنے کا یہ ہے کہ ایک موبائل فون ہو، آپ بچوں کی طرح اس کو کان پہ لگا کے باتیں کر رہے ہو، نہ اس میں کوئی سگنل ہے، نہ اس میں کوئی بیٹری، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو بچگانہ سوچ ہے نا۔ ذرا سوچیں، بڑے ہوتے ہیں ہنستے ہوتے ہیں نا، یہ کیا بچہ کر رہا ہے، کان پہ فون لگا کے باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ فون نہ کوئی کنیکٹڈ ہے، نہ سم ہے، نہ کچھ ہے، بچے اسی پہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گرو اپ، اپنے آپ کو بڑا کیجئے، بے شک میرا دوست اللہ ہے، وہ جس نے کتاب کو نازل کیا، اور وہ صالحین کا دوست ہے، نیکوں کا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اور جن لوگوں کو تم اس کو علاوہ چھوڑ کے بلاتے ہو نا، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی کیٹیگوریکل بات ہے، ایک اصول کی بات ہے، کوئی بھی بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ حقیقتاً مدد ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو معاف کر دیجئے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ یہ جاہل لوگ ہیں، جیسے بچوں کو آپ کہتے ہیں نا، بچوں کو آپ کہتے بیٹا یہ چھوڑ دیں موبائل، آپ یہ کیا پکڑ کے پھر رہے ہیں، اس میں تو کوئی سگنل کوئی نہیں مما میں نے اسی سے کھیلنا ہے۔ بڑی دفعہ ہم اس کو سمجھائیں گے، ہم کہیں چلو پھر کھیلو اس سے، تم تو ہوئی پاگل، نہ سنو میری بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ لڑنا جھگڑنا نہیں، ڈگنیٹی لو نہیں کرنی، جا کر ان کو چیخنا نہیں ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنا، معاف کر دیجئے، اور اچھائی کا حکم دیں جب جب آپ کو موقع ملے، لیکن وہ جاہل ہیں ان سے اعراض کیجئے۔ نمبر 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ نزغ، شیطان کو چھیڑ جائے نا آپ کو، تو اللہ کی پناہ حاصل کیا کیجئے۔ اب شیطان کی چھیڑخانیاں آپ کو تو تھا کہ مطلب لوگ چھیڑتے ہیں ایک دوسرے کو، تو شیطان جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، کبھی آپ چاند رات پہ، عید کی رات پہ لوگ بازار جاتے ہیں تو وہ اوباش قسم کے لڑکے چھیڑ جاتے ہیں کسی کو، تو وہ وہاں پہ ہنگامہ سا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ شیطان بھی چھیڑتے ہیں، شیطان کی بھی چھیڑخانیاں ہوتی ہیں۔ کیسے؟ اب دیکھیں اگلے آیت میں، وہ لوگ جو پرہیزگاری کرتے ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ پھر یاد کرتے ہیں اور وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیطانوں کے بھائی ہیں جو ان کو گمراہی میں بڑھاتے رہتے ہیں اور وہ اس میں کمی نہیں کرتے۔ یہ 2 آیتیں 3 آیتیں جو ہیں نا، میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی زبردست قرآن کی مسٹری میں سے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان ہمارے ارد گرد پتہ کیسے پھرتے ہیں، طائفن، مطلب پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر ہمارے ارد گرد۔ آپ اس کی میں آپ کو اگر اگزامپل دوں نا، تو اس کی اگزامپل ہم زیادہ بہتر طریقے سے آج کے دور میں سمجھ سکتے ہیں، جیسے سگنلز ہوتے ہیں، موبائل کے سگنلز ہیں، وائی فائی کے سگنلز ہیں، تو وہ سگنلز ریسیو کر لیتے ہیں، وہ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں جو ڈیوائسز ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، ایک تو وہ چھیڑنے کی سے باز نہیں آئے گا، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے ہڈن سگنلز جیسے کہ آپ کے موبائل کے سگنلز ہیں۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے اس میں کہ وہ آپ کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی حالت کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کبھی غافل ہو جائیں، آپ کے ایموشنل سٹیٹس آ جائیں آپ پر، آپ تو وہ آپ کو ایک چوکا لگا جاتے ہیں، آپ کو چھیڑ جاتے ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی وسوسہ ڈال جاتے ہیں، کوئی غلط خیال ڈال جاتے ہیں۔ مثلا آپ اگر بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اچانک آپ قرآن کا کوئی سننے کی کوشش کر رہے ہیں تو نیچے سے کوئی ایسی گندی سی چیز آپ نے دیکھ لی، چلو اس کو کھول کے دیکھ لوں، یا ویسے کوئی اور چیز آپ کی ٹینشن ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بڑا پروٹیکٹ کیا ہوا ہو، نہیں آپ نے اسکار پڑے ہوئے ہیں، تو اب آپ کے ذریعے وہ کسی بچے کے ذریعے آ جائیں گے، آپ نماز پڑھنے لگیں، اچانک بچہ رونے لگ جائے گا، کوئی کال آ جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کیا اپنے بچوں کو اور اپنے، تو آپ کے ہسبینڈ کو کسی بات پہ اچانک غصہ چڑھ جائے گا، آپ کی ماما آپ کو ڈانٹنے لگ جائیں گے۔ تو یہ ساری جو ہے نا کنیکٹڈ چینز ہیں، شیطان جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے جیسے آپ گندا پانی نہیں پیتے نا، تو اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھنے کے لیے آپ کو جیسے کووڈ میں ماسک لگاتے تھے، ایسے ہی اپنے آپ کا ماسک پہنیں، صبح اور شام کے اذکار کریں۔ اس میں کوئی تعویذ نہیں لٹکانا، کوئی اس طرح سے لوہے قرآنی بنا کر تکیے میں نہیں رکھ دینا، یہ قرآن نے نہیں بتایا نا۔ قرآن نے بتایا کہ جب وسوسہ آئے تو پھر معوذتین پڑھیں،
صبح شام میں پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیات پڑھیں. اپنی حفاظت کریں، اپنے بچوں پہ حفاظت کریں. اور آپ کو جب کوئی شیطان کی طرف سے طائف کوئی چوکا لگے نا، آپ کو فوراً چوکنے ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے جو مومن ہوں گے ان کو شیطان کی طرف سے جب بھی کوئی وسوسہ اندازی ہوگی نا، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ میرے دشمن نے اپنا کام کر دیا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس نے دیکھ لیا کہ میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا آج، تو یہ پیچھے پڑ گیا، اس نے مجھے تنگ کیا ہی کیا. وہیں پہ استغفر اللہ پڑھ لیں اور وضو کر لیں، کوئی اللہ کے ذکر کا سہارا لے لیا کریں. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی کہ قرآن اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن لیا کیجیے. اگر آپ نے مطلب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کو خاموشی سے سن کر بھی آپ رحمت کا حصول حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہوتے تھے نا وہ قرآن حکیم کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں. تو آپ کو بھی اگر قرآن سننے کا موقع ملتا ہے تو بڑے دھیان سے سنا کیجیے. آیت نمبر 206 میں پھر اللہ تعالیٰ 205 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے نا تو آپ کا اللہ کا پرسنل تعلق ہو. یہ بھی سگنلز ہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیجیے، ٹانکا اللہ سے جوڑ لیجیے. اپنے موبائل کے سگنل میں اللہ کی محبت کی سم ڈال دیجیے اور پھر اللہ سے اس کے سگنل وصول کیا کیجیے. اس کے لیے پھر آپ کو صبح اور شام اپنے اس موبائل کو ریچارج کرنا ہوگا اذکار پڑھ کے. شیطان نکل جائے گا، اللہ آ جائے گا اور آپ پھر ایک بہت مضبوط قلعے میں پناہ لیں گے. تو صبح اور شام کے اذکار آپ پڑھ لیں. حصن المسلم کی بک ہے، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. کسی بھی اور جگہ سے آپ کو صبح شام کے اذکار مل جائیں گے. اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ملتا صبح کے وقت یا شام کے وقت بزی روٹین کی وجہ سے، تو یوٹیوب پہ اذکار الصباح، اذکار المساء جا کر آپ لکھیں، آپ کو مل جائیں گے، آپ وہ سن لیا کریں. یہ ضروری ہے. اور وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور یہ آیت سجدہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وہ تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. جی نفل کی جمع ہے یہ انفال، ٹھیک ہے. اور یہ صورت مدنیہ ہے اور اس کا جو نزول کا ٹائم ہے یہ ہے بدر کے بعد. بدر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مارکہ ہوا تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. اب اس میں جو تھوڑی سی اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیں، وہ یہ تھا کہ ایک قافلہ، تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا شام سے اور وہ جا رہا تھا مکہ، اور ان کا جو درمیان میں راستہ پڑتا تھا نا وہ پڑتا تھا مدینہ. اب مسلمانوں نے چونکہ تھوڑی سی طاقت حاصل کر لی تھی تو وہ ان کو دھمکانے کے لیے، ان پر شبخون مارنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ان کو ذرا تھوڑا سا ڈرائیں اور کچھ ان سے مال وغیرہ لے کر آئیں ذرا، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کرنا. اچھا جب مسلمان یہ سوچ کے نکلے تو ابو سفیان کو مخبری ہو گئی کہ مسلمانوں کا یہ ارادہ ہے. اس نے اپنے واپس جہاں سے وہ مکہ میں نا، اس نے پیغام بھیج دیا کہ ہمارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے تو ہماری مدد کی جائے. یہ دراصل یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن وہاں پر ابو جہل تھا جو سردار تھا وہاں پہ. تو آپ کو ابو جہل کے اسلام دشمنی تو پتہ ہے، تو بہت شدید تھا اسلام میں دشمنی کے حوالے سے. اس نے پھر جناب سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ ایک بہت بڑا سا لشکر تیار کر کے وہ بظاہر وہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا اور مسلمان بظاہر اس قافلے کو لوٹنے جا رہے تھے. دونوں کا آپس میں یعنی مسلمانوں کا اور کافروں کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو ابو سفیان جو ظاہر ہے کہ اس قافلے کا امیر تھا، اس کو اس سارے عرب اپنے مکہ کے لوگوں کے کافی زیادہ وہاں پہ پیسے اور یہ سارا کچھ تھا ان کا، تو ان کو بھی تو حفاظت کا تھا نا. تو ان کے پاس صرف 40 لوگ تھے حفاظت کے لیے اس قافلے کے ساتھ. تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے راستہ چینج کر لیا، یعنی جس راستے سے وہ مکہ پڑتا تھا نا انہوں نے وہ روٹ ہی نہیں اڈاپٹ کیا. تو اب مسلمان تو گئے ہوئے تھے ان کو ذرا دھمکونے. اب یہاں پر یہ ہوا کہ بنا تیاری کے مسلمان 313 تھے صرف، اور اس طرح سے دونوں کی جنگ ہو گئی. تو یہ سارا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ جنگ کا جو مال جس کے جو ہاتھ لگ گیا بس وہ اس کا ہو گیا، جس کو کہتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں لوٹ مار. یہ ہے جناب مسلمانوں کا پہلا مارکہ، اور اس سے پہلے تک کوئی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگا ہوا. تو اب اس سورہ مبارکہ سے اس مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے کوئی
احکامات آپ پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جنگ کے حوالے سے، جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ جس کو کسی کو بڑی ایکشن موویز کا شوق ہوتا ہے لڑکوں کو خاص طور پہ، تو یہ کچھ قرآن پاک میں نا کچھ صورتیں بڑی ایکشن میں ہیں، بڑی اس میں جو ہے نا وہ مردوں سے ریلیٹڈ سارے معاملات، جس میں لڑائی جنگ مال غنیمت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ انفال کیا ہے؟ انفال کیا ہوتا تھا؟ اب یہ بھی آپ سن لیجئے کہ جب ایک جنگ میں، اب اس سے پہلے تو لوٹ مار تھی نا، جو جس کے ہاتھ لگا بس اس کو اپنے گھر لے جائے گا. یہاں پر اسلام نے کہا کہ جو بھی کسی جگہ سے آپ لے کر آئیں گے نا دشمنوں کا مال، ان کا اسباب، آپ نے لا کر ایک جگہ پر جمع کروا دینا ہے اپنے سپاہ سالار کو. پھر وہ اس کو 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کرے گا. اگر کسی نے پوری مال غنیمت 100 روپے تھے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی تاکہ سمجھ آ جائے، اگر پورا جتنے بھی مال جنگ میں لیا تھا وہ 100 روپیہ تھا، تو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 20 ٹھیک ہے. اس 20 میں سے ایک 20 روپے سائڈ پہ پہلے کر لیے جائیں گے، 5واں حصہ، اور باقی 80 روپے جو ہیں وہ ساری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں گے بشمول لیڈر کے. یہ ہے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ. اور اس میں بھی جو آپ کے سوار ہیں، ٹھیک ہے، وہ 3 حصے لیں گے، 2 حصے اپنے گھوڑے کے اور 1 حصہ اپنا، اور جو پیدل ہے وہ 1 حصہ لیں گے. تو پھر جو فردر ڈویژن ہوگی وہ اس کے حساب سے ہوگی، یعنی کہ ایک سوار کو 3 حصے ملیں گے، آپ 1 حصے پہ، اور اس کے بعد 1 حصہ پیدل کو ملے گا. یہ سارا کچھ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. اب یہ ہے انفال جو کہ 5واں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کہ نبی سے پوچھا یہ انفال کیا ہے، تو اللہ نے جواب دیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے. تو جو انفال ہے وہ ایک جو 5% اس میں سے نکال دیا آپ نے، وہ پھر اس کے آپ نے کیا کرنا ہے، وہ سپاہ سالار کو ملے گا. وہ اپنی ضروریات کے لیے اور اپنے غریبوں مسکینوں کے لیے اور فوجیوں پر اور ہتھیاروں پر اور گھوڑوں وغیرہ پر، یا کسی جنگ میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوگا اس کو دینے کا اختیار تھا، یعنی کہ وہ اس کو پھر تصرف کر سکتا، باقی فوج میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو اس میں بیلنس بھی آپ دیکھ لیجئے کتنا زبردست اور عمدہ فیصلہ. اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہر جگہ پر ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ مال غنیمت آ جاتا ہے، پیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ضرور کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، جو تمہیں مل جائے گا وہ اللہ تعالیٰ نے دے دینا. آگے جی، مومنین کی ایک بڑی خوبصورت صفت ہے، اور یہ ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے میں اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں، اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا ہمارے دلوں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جب ہم اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی محبت میں، اس کی ہیبت میں، اور جب اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. اللہ کی آیتیں پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان، اس کا لیول ہائی ہو جاتا ہے. اگر گیم کی آپ ورڈز یوز کریں تو آپ کو بونس مل جاتا ہے، آپ کے ایمان کو بونس مل جاتا ہے. اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، آبویسلی نماز کے بغیر کوئی ایمان مکمل نہیں ہے، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، تو جن کے دل اللہ کے ڈر سے یوں کانپ جائیں، یہ مومن ہے سچے. ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس سے، مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے. یہ ہے اللہ کی طرف سے عطائیں اور بخششیں. اب آ جائیے بدر کے واقعے پر. اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا تو ایک گروہ مومنین کا ناپسند کر رہا تھا اس بات کو. آپ نے سمجھنا ہے کہ جب گھر سے نکلے تھے تو نکلے کس مقصد کے لیے تھے کہ وہ اس قافلے سے کچھ پیسہ وغیرہ لے کر آئیں گے، تھوڑا بہت دھمکائیں گے، کچھ ہمارے ہاتھ لگے گا ہم لے آئیں گے. اور جب پتہ چل گیا راستے میں جا کر کہ اب تو جنگ ہے تو ان کو بڑا برا لگا، اور پھر وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑتے تھے. یعنی جھگڑنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے انسانی ایموشنز کو یہاں پہ ریفر کیا ہے
کہ جب آپ کو خطرے کا خوف ہوتا ہے نا تو ہر انسان اتنا بہادر نہیں ہوتا کہ کہتا ہے کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی. بہت سے لوگ دل سے ڈر جاتے ہیں اور یہ بھی ایک انسانی نیچر ہے. اس لیے اس سے آپ کہیں کہ ہم سپر ہیومن بن جائیں ایسے نہیں ہوتا. انسان اپنے ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرنا اور اس دنیا میں چلتا ہے. تو آپ سے لڑ رہے تھے حق کے بارے میں, گویا کہ وہ موت کی طرف اپنی آنکھوں کے ساتھ مطلب سامنے موت نظر آ رہی تھی ان کو, کیونکہ انسان کی جو عقل ہے نا وہ اس کو ساری کیلکولیشنز کر دیتی ہے وہیں پہ کھڑے کھڑے کہ ہم 313 وہ 1000, ہمارے پاس صرف 3 گھوڑے اور ان کے پاس اتنے گھوڑے اونٹ. کیلکولیشنز ہو گئی. ہر ایک کا اتنا ایمان تو نہیں تھا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے. کچھ وہاں پر کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے, تو ان کے دل میں بس یہ تھا کہ اب آنکھوں دیکھی موت ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں. یہ ان کے اندر کی کیفیت تھی. شدید ناپسندی لگا ان کو اس وقت جنگ کرنا. یہ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ تھنکنگز تھیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ بزدل بھی ہوتے ہیں, ہر صف میں ہوتے ہیں, تو وہ پھر اٹس اوکے. آپ اگر کسی چیز کے حوالے سے آپ کو اپریہینشنز ہیں تو آپ کے ہیومن ایموشنز ہیں, لیکن اسی لمحے شیطان کو اپنی زندگی سے نکال کر اللہ کے ذات پر بھروسہ کر لیا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے جب تم سے وعدہ کیا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تو تمہیں اس کا تمہیں سامنا کرنا ہی پڑے گا, یعنی کہ جبریل امین نے کہا, تو تمہارا دل یہ تھا, تم یہ پسند کرتے تھے کہ جس جماعت کے پاس شان و شوکت نہیں, ہتھیار نہیں, یعنی کہ وہ جو تجارتی قافلے والے لوگ تھے, تم ان سے جا ملو, ان سے مٹ بھیڑ کرو. اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہر بات کو اپنی کلمے سے حق ثابت کر دے اور کافروں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دے, ان کی جڑ کاٹ دے. ٹھیک ہے, اور اللہ حق کے ساتھ حق کو واضح کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے. اچھا, اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے آ گیا. اب آپ نے سچویشن دیکھ لی, انوانٹیڈ وار ہے, نو پریپریشن ایٹ آل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے خطرات اور خدشات ہیں. احتمال ہے اس چیز کا بھی کہ 313 1000 سے لڑیں گے تو شاید 313 سارے کے سارے ہی ختم ہو جائیں. تو یو کین امیجن کہ کتنا اسلامی تحریک کا ایک کتنا یہ آپ کہہ لیں کہ نازک مرحلہ تھا, سینسٹیو مرحلہ تھا, بہت ٹرننگ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ تحریکوں میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو بس اللہ کی ذات کے بھروسے پر کچھ فیصلہ کر لینا ہوتا ہے, ڈو اور ڈائی کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ تھا کہ نہ کوئی جنگ کی تیاری ہے, نہ کوئی اسلحہ ہے, اور وہ ہر قسم کی, جبکہ دشمن جنگ کی تیاری اسلحے سے لیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہاں پر سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ استغیثون ربکم, جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے. اس لیے جب آپ بھی کسی بڑی مشکل سچویشن میں پھنس جائیں نا, تو قرآن کی اس ورڈ کو اپنی دعا میں یوز کیا کیجئے, جیسے کہ یا مغیث اغثنی, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ سے استغاثہ کیا تھا, فریاد کی تھی, جیسے ترلے نہیں کرتے ایسے اللہ سے رو رو کے دعائیں کی تھی. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اللہ سے دعا کیا کیجیے. اللہ نے پھر تمہاری دعا قبول کر لی, اور اللہ نے تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد کی. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ساری رات بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے رہے, اللہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر, اللہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پورا کر. اللہ اگر اہل اسلام کی یہ قلیل جماعت بھی مٹ گئی تو پھر تیری زمین میں تیری عبادت نہ کی جائے گی. اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بآواز بلند اللہ سے دعائیں کر رہے تھے, یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی تو وہ بکر صدیق آپ کے پاس آئے, آپ کی چادر پکڑی, اسے آپ کے کندھوں پر ڈالا, پھر پیچھے سے آپ سے لپٹ کر کہا اللہ کے نبی بس کیجئے, آپ کا آپ کے رب کے اتنی قسم دینا آپ کے لیے کافی ہے, وہ یقیناً آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا. کیونکہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا یا اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر. تو یہ ہے ہمارے نبی کا اسوہ کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے, رو رو کے دعا مانگنی ہے. اللہ نے مدد کر دی, اللہ نے جواب بھیج دیا, 1000 فرشتوں سے مدد آئے گی. تو جب آپ بھی اس طرح رو رو کے دعائیں مانگیں گے نا, اللہ آپ کے لیے بھی فرشتے کھڑے کرے گا. یقین مانیے, وہ آپ کا کام کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے مامور کوئی نہ کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس انسان کے روپ میں اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مدد تو تمہارے دل کی خوشی کے لیے تھی, ادروائز اللہ کو ان اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جنگ ہو گئی ہے, تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے
اونگ طاری کر دی، اللہ کی طرف سے رحمت تھی سارے لشکر پر، اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی. ایک اونگ یہ اونگ دو طرح سے آئی. ایک جس رات کو صبح لڑائی ہونی تھی تو وہ صحابہ اکرام خوب سوئے اور ادھر دشمن ان کی نیندیں اڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند بھیجی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں. اس کے بعد صبح جو ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مقداد کے سوا کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان بڑے فریش ہو کے صبح اٹھے. اور دوسری اونگ وہ جنگ کے دوران پیش آئی، اور یہ تو احد میں واقعہ پیش آیا تھا. ٹھیک ہے، اس غم کے بعد اللہ نے تم پر امن نازل کیا، اور جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، تو اس سے ان کے دل میں اطمینان پیدا ہو گیا اور دشمن کا خوف جاتا رہا. اور اس طرح سے کہ سارے شرکا ایک ہی وقت نیند کی ان پر یہ کیفیت، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا عظیم معجزہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اگلے آیت کریمہ میں، آیت نمبر 11 میں، کہ پھر تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جنگ کا سارا واقعہ تو تم ثابت رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب بھر دوں گا. تو اللہ کی مدد دیکھیں پھر کیسے آتی ہے، فرشتوں سے آتی ہے، رعب سے آتی ہے. یہ چیز آج کے دور میں بھی ہم جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے، کوئی ایسی ڈیوائس کسی نے ابھی تک ایجاد نہیں کی کہ جس کے ذریعے کسی کے دل پہ رعب ڈال دے. یہ رعب اللہ کے خاص لشکروں میں سے، خاص امداد میں سے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کافروں کو، فرشتوں کو، ایک تو فرشتے آئے، ایک مروب ہو گئے کافر، تیسرا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا، فرشتوں سے کہا کافروں کے جوڑ پر مارو، اس کی گردنوں پر مارو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ بڑا سخت عذاب کرنے والا ہے. اللہ بہت سخت عذاب کرنے والا ہے. ان کو ذلت آمیز شکست ہوئی، ان کی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب دیا. اس لیے یہ ہے، تو اسے چکھو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جو کافر ہوئے ہیں ملا کرو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرا کرو. مطلب کیا ہے کہ بہت بڑا لشکر بھی ہو تو آپ نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنی کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنا بیسٹ شو کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم انسانوں کو ہمیشہ کے لیے دیا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں ایک دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت پیٹھ پھیرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بزدلی سے پناہ کی کئی دعائیں سکھائی ہیں. بزدلی سے پناہ کی اللہ سے دعا مانگا کیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. اے اللہ میں تجھے پناہ مانگتا ہوں جبن، بزدلی سے، بخل سے، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر یعنی کہ برے بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں تجھ سے دنیا اور آخرت کے عذاب سے پناہ کا سوال کرتا ہوں. ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. تو یہ دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی ہیں بزدلی سے نجات دینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس دن اس لشکر سے منہ پھیر کر چلا گیا تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ بہت بری جگہ ہے. صرف ایک صورت ہے کہ وہ یہ ہے کہ جنگی حکمت عملی کے طور پر وہ جا سکتا ہے، ادروائز اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اب جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لے کر ان کو کافروں کی طرف اڑا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا ہے کہ تم نے نہیں وہ مٹھی پھینکی تھی، وہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تم یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی وجہ سے ان پہ غالب آئے ہو، یہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اور تم نے وہ مٹھی بھر مٹی نہیں پھینکی تھی، وہ مٹھی بھر مٹی اللہ نے پھینکی تھی. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں بتائیں. ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں اس کو
اپنے معاملات کو ہم 100% درست نہیں کر سکتے، یہ اللہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا، اور تمہاری اس مٹی کو اللہ نے ہر انسان، اس ہر کافر کے آنکھ اور نسلوں میں پہنچا دیا، یہ اللہ کے کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ اس گھر کا طواف اور اعتکاف کریں اور اس گھر میں آ کر عبادت کریں، تو کس بندے نے سننی ہوگی اس کی بات؟ لیکن اللہ نے ان کی بات ہر بندے کے دل تک پہنچا بھی دی اور ان کو اس جگہ کے لیے اٹریکشن بھی دے دی۔ تو یہی ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ کر گزریے، اس کا کامیابی یا ناکامی آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو آپ کی وہ مٹی ہر ایک جگہ پہ پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پہ آگے فرمایا کہ اگر اب جب کافر نکلے گئے نا اپنے ملک سے تو بڑی رو رو کی دعائیں کر رہے تھے مکہ سے خانہ کعبہ کا تو غلاف پکڑ پکڑ کر کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو زیادہ رشتوں کو توڑنے والا ہے، ہمارے سامنے غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے، اسے آج صبح ہلاک کر دے۔ تو یہ فیصلہ طلب کرنے والا ابو جہل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کفار مکہ سے خطاب کیا کہ اگر تم فیصلہ چاہو، کیونکہ انہوں نے مکہ سے روانہ ہوتے وقت اور ابو جہل نے مارکہ بدر سے پہلے یہ دعا کی تھی، ہم میں سے جو حق پر ہے اسے غالب اور جو باطل پر ہے اسے رسوا کر۔ تو الفت کا مطلب حکم اور فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر فیصلہ چاہتے ہو تو یہ فیصلہ آ گیا، اور اگر تم پھر مسلمانوں کی مخالفت اور ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے، اگرچہ تمہاری جماعت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ان اللہ مع المؤمنین، اور اللہ مومنوں کی جان رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو گائیڈ کیا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے اعراض نہ کرو اور روگردانی نہ کرو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی کہ اللہ کے رسول کے بات کے ساتھ کسی اور کی بات نہ مانو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی اہل کتاب، منافقین، مشرک جو کہتے تھے ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا سنا اور سنتے نہیں؟ یہ وہ آپ جب لسننگ ٹیکنیکس کی ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے ہیئرنگ، ایک ہوتا ہے لسننگ۔ ہیئرنگ میں ہوتا ہے کہ آپ رینڈملی سن رہے ہیں، جیسے کہ آپ کے ارد گرد موٹر چل رہی ہے یا گھڑی کی آواز ہے، اور لسننگ ہوتا ہے کہ آپ بڑی اٹینٹیولی سن رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہیئر کرتے تھے، وہ لسن نہیں کرتے تھے، ان کی سوچوں کی جو ایک رو تھی وہ کہیں اور ہی بہکتی رہتی تھی، اور ان کے کانوں میں آوازیں تو پڑتی تھیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھی کیونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ کے کام کو سننے کے لیے آپ نے توجہ کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کے نزدیک وہ جو گونگے اور بہرے ہیں، جن کو عقل ہی نہیں ہے، جو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے خود بری چوائس کر کر کے اپنا حشر خراب کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کے دل میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ ضرور ان کے کانوں کو سننے کی توفیق دیتا، لیکن ان کے اندر تو خیر ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کا جواب دیا کرو، اس کو قبول کیا کرو جب وہ تمہیں بلائیں کہ وہ تمہیں زندہ کر دیں۔ تو سمجھ لیں کہ زندگی، حیات جاودانی اللہ کی کتاب، اللہ کے ذکر اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ کیسے حائل ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو اپنی دو مٹھیوں میں رکھا ہوا ہے، اپنی دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو جس طرف چاہتا ہے وہ ان کو پھیر دیتا ہے، انسان کی اپنی چوائس کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے دل میں اور تمہاری چاہت میں اللہ حائل ہے تو اس وقت پھر اللہ سے ہی اپنے دل کی حالت کی اصلاح کی دعا کرو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے قلب، تمہارے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، جسم کا ایک ایسا عضو ہے کہ اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہے، اور جب وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے، اور آگاہ ہو کہ وہ دل ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہوئی ہے کہ اے اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے اللہ، میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب کچھ ایسے فتنے، ایسی آفت، اللہ کی طرف سے آنے والی ایسی آزمائش سے ہر وقت ڈرنا چاہیے جو ہر انسان تک پہنچے گی، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ ظالم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ فتنہ خالصتاً ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اس میں سے مسلمان بھی اپنا حصہ وصول کریں گے، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور آیت نمبر 26، اور یاد کرو
جب تم زمین میں تھوڑے سے تھے اور زمین میں ناتوان سمجھے جاتے تھے اور تم بڑی گری ہوئی حالت میں تھے. ٹھیک ہے، مستضعفین کا لفظی مطلب ہوتا ہے بہت کمزور گری ہوئی حالت میں تھے اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. مسلمانوں کی تحریک پہ ابھی یہ وقت ہے. مسلمان کمزور ہیں، مسلمان گری ہوئی حالت میں ہیں، مسلمان بہت پریشان ہیں اور ان کو یہ ڈر ہے کہ لوگ ان کو کسی بھی لمحے یہاں سے نکال سکتے ہیں. اللہ نے ان کو اپنی مدد سے نصرت سے مدد دی. اللہ نے تمہیں پاک رزق دیا تھا کہ تم شکر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا گھر دیا، امن اور سکون دیا اور پھر مسلمانوں کو ٹھکانے دے دیے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد رکھو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی تم آپس میں امانتوں کی خیانت کرو. کیونکہ غزوہ بدر میں چونکہ نیا مسلمانوں کے اوپر یہ حکم نافذ ہوا تھا، تو اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے گائیڈ کیا کہ مال غنیمت کی جتنی بھی چیزیں جہاں سے بھی ملتی ہیں اس کو دے دیں اور اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جان لو کہ تمہارے مال اور اولادیں تو ایک آزمائش ہیں، کیونکہ جب انسان اپنی مال اور اولاد کو ہی اپنا مطمع نظر بناتا ہے تو پھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا لیتا ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ خیانت کر لیتا ہے کہ اس کو گھر جا کے دے دوں گا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک بچہ بخل، بزدلی، جہالت اور غم کا باعث ہوتا ہے. یعنی کہ جب بھی کسی کا بچہ ہوتا ہے اس بچے کی وجہ سے آپ کے اندر بزدلی آئے گی، بخل آئے گا، جہالت اور غم آئے گا اگر آپ اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ان محبتیں دے کر آزماتا ہے کہ وہ ان محبتوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کو تو مال فراموش نہیں کر دیتا. تو یہی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں پلاننگز کرتے ہیں، اپنے مالوں کو بڑھانے کے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے. اولادوں کے لیے زندگیاں ہم کھپاتے ہیں اور ان کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ایک تمیز عطا فرما دے گا. تو یہ تقویٰ کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو ایک بصیرت مل جاتی ہے چیزوں کو صحیح اور غلط کو فرق کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو روک دے گا اور بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ جب تم مکر کیا تیرے ساتھ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ یا تو تجھے نکال دیں یا خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں. وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہا تھا. کیونکہ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ سب قبیلے کا ایک بندے کو پکڑیں گے اور اس بندے کو پکڑنے کے بعد ہم جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مکان کا گھیراؤ کر کے ان کو مار دیں گے. یہ ان کی جو تھی نا مخالفت اس حد تک چلی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہاں سے نکلیے، اللہ نے آپ کو جہاد ہجرت کا اذن دے دیا ہے. اور جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس کے اگلی آیت میں جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا ہم بھی کہہ دیں. یعنی یہ فرضی کہانیاں ہیں، یعنی ان کو لگتا تھا کہ یہ جھوٹی کہانیاں ہیں، تو جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. جب انہوں نے کہا اے اللہ ہم پر آسمان سے اگر یہ قرآن سچ ہے اور یہ دین برحق ہے، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں تو آسمان سے ہمارے اوپر کوئی پتھروں کی بارش کیوں نہیں برستی. یعنی کبھی کبھی انسان اپنی منہ سے اپنے لیے عذاب طلب کرتا ہے. جیسے پچھلی قوموں پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی تو یہ کوئی اعزاز کا کام تھا جس کے لیے وہ اپنی تمنا کر رہے تھے، لیکن یہاں سے ان کی عقل و فہم اور شعور کی ناپختگی دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ناپختہ باتیں اس لیے تم کر رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم مانگ کیا رہے ہو، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری کمیونٹی میں برکت ہے کہ تمہاری کمیونٹی پر عذاب نہیں آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب دینے سے رکے گا بھی نہیں اگر وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکیں گے، کیونکہ وہ ان کی مسجد حرام کے وہ والی نہیں ہیں، وہ ڈیزرو نہیں کرتے نا اس گھر کو رکھنے کو. اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ یہاں کے متولی ہو بھی گئے ہیں تو ان کے متولی ان قریب متقون ہوں گے. کیونکہ ان لوگوں کی جو نماز تھی گھر میں بیت اللہ کے قریب، وہ تالیاں پیٹنا تھی اور سیٹیاں بجانا تھی. تو یہ سرپرائزنگلی قرآن پاک کی آیت ریلیونٹ ہے. اور دمال جو ڈالتے ہیں لوگ اور جو کیا کرتے ہیں قوالیاں گاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی مقدس گھر کے متولی ہوں. یہ لوگ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن تو اس چیز کی قوالیوں کی اور یہ محافل نعت میں میوزک کی اجازت نہیں دیتا. یہ
اور نہ ہی یہ تعظیم کے خلاف ہے گھر کی، اللہ کے گھروں کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں، وہ خرچ تو کریں گے لیکن یہ خرچ کیا ہوا ان پر حسرت ہو جائے گا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تاکہ وہ غالب آ جائیں، یعنی کہ حسرتیں بھی ہوں گی اگر آپ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتے تو۔ یہ بات کو ذہن میں رکھیے کہ خرچ کرنے میں بھی وائس پلاننگ کرنی بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ ناپاک اور پاک کو علیحدہ علیحدہ کر دے، اور پھر ناپاک کا ڈھیر بنا کر اس کو دوزخ میں پھینک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا تھا کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں، اگرچہ کہ ناپاک کی کثرت آپ کو پسند آئے تو ناپاک چیزیں جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں، جس کے بڑے سبسکرائبرز ہیں، بڑے اس کے چینلز کے پیج فین فالوئنگ ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اور جیسے کہ آپ اکٹھا کر کے کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر آگ میں پھینک دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب خاسرون ہیں، کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے لیے بخش دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے توبہ کا دروازہ ابھی بھی بند نہیں ہوا۔ اس لیے ان سے لڑو کہ یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو سم ٹائمز کسی لوگوں سے لڑنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ ان کے اس لڑے بنا آپ اپنی جائز حق ان سے لے نہیں سکتے۔ اس لیے اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو فائٹر بھی ہونا پڑے گا، ادروائز لوگ آپ کا حق آپ کی پلیٹ میں رکھ کر آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ سارے لوگ اگر یہ لوگ آپ سے منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا ساتھی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا ساتھی ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، جس کا دوست اور یاد اللہ اور مددگار اللہ ہو تو اس سے بڑھ کر کون مددگار اور کون دوست ہو سکتا ہے، اور کون اس پر غالب آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہی مدد مانگا کریں اور اسی کو اپنا دوست، مددگار اور ساتھی بنایا کریں۔ الحمدللہ ہمارا 9ویں پارے کا دورہ آج مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو ہمیں پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔